حضرت مالک بن دینار رحمتullah تعالی علیہ فرماتے ہیں میں حج کرنے گیا تو اس سال نہ حج میں بڑا رش ہوا، لاکھوں لوگ آئے، تو میں نے عرض کی مولا سب کا قبول ہوا ہے کہ کوئی رہ بھی گیا ہے؟ تو فرماتے ہیں مجھے خواب آئی اور بتایا گیا لاکھوں کا قبول ہو گیا۔ بڑا بے نیاز ہے اللہ، بڑا بے نیاز ہے، بڑا کریم ہے۔ چاہے تو گھر بیٹھے بیٹھے کہے ماں باپ کا چہرہ دیکھ میں تجھے حج کا ثواب، دیکھ ماں باپ کا چہرہ، سب کا قبول ہوا۔ ایک ہے محمد بن ہارون بلخی، اس کا نہیں قبول ہوا۔ فرماتے ہیں میں سویرے اٹھا تو میں ڈھونڈنے لگا کہ بلخ کے لوگ، خراسان کے لوگ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ وہاں علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں نا، یہ پاکستانیوں کی بلڈنگیں، یہ انڈین ہے، یہ فلان ملک کے۔ تو کہتے ہیں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچا تو میں نے بلخ کے لوگوں کو پا لیا۔ میں نے پوچھا تم میں محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ تو لوگ کہنے لگے وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، بڑا پرہیزگار ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا مجھے خواب آئی ہے، حج قبول نہیں ہوا، یہ تعریفیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کس طرح کا نیک؟ تو لوگ کہنے لگے جی 24واں تو وہ حج کرنے آیا ہے، ساری رات نفل پڑھتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، بہت مالدار تھا پر ہر چیز اللہ کی راہ میں خیرات کر دی۔ فرماتے ہیں میں نے کہا وہ کہاں ہے؟ کہنے لگے پہاڑ کے پیچھے خیمہ اس نے لگایا ہے، وہاں اللہ اللہ کر رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں وہاں پہنچا، مصلی پہ بیٹھا تھا، سلام پھیری، میں نے السلام علیکم کے بعد کہا آپ محمد بن ہارون بلخی ہیں؟ کہنے لگا ہاں۔ آپ مالک بن دینار ہیں؟ میں نے کہا کہ اس نے تو میرا نام بھی جان لیا بغیر بتائے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ ہاں میں مالک بن دینار ہوں۔ کہنے لگے کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا بس ملنے آیا تھا۔ کہنے لگے نہیں جس کام آئے وہ بتاؤ۔ میں نے کہا میں ملنے آیا ہوں۔ تو کہتے ہیں وہ رو پڑے، کہنے لگے نہیں آپ کو خواب آئی ہوگی کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ کہتے ہیں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اسے اتنا بھی پتا ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ میں نے اس کو کہا کہ تجھے کیسے پتا کہ مجھے خواب آئی ہے؟ کہنے لگا مالک بن دینار مجھے 24 سال ہو گئے، میں اس بے نیاز کے گھر کا طواف کرتا ہوں، میں حجر اسود کے بوسے لیتا ہوں، میں مقام ابراہیم پہ نفل پڑھتا ہوں، میں صفا مروہ کی سعی کرتا ہوں، اور 24 سال بیت گئے۔ جب میں طواف وداع کرنے کے قریب آتا ہوں تو کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آ کے کہتا ہے دوڑ جا تیرا کوئی نہیں قبول ہوا۔ 24 سال۔ مالک بن دینار فرماتے میں اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا، میں نے، بندہ بھی معذور تھا، اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا، چہرے پہ عبادت کے نشانات نمایاں تھے، اور میں نے کہا یار پھر تیرا حج قبول کیوں نہیں ہوتا؟ تو کہنے لگا مت پوچھ تو مجھ سے نفرت کرے گا۔ میں نے کہا نہیں تو بتا۔ کہنے لگا نہ پوچھ۔ میں نے اصرار کیا تو کہنے لگا اس لیے نہیں قبول ہوتا کہ میں اپنی اماں کا نافرمان۔ ماں کا نافرمان کیا ہوا؟ تو کہنے لگے اللہ نے دولت دی، جائیدادیں، گھوڑے، زمینیں، میں عیاش ہو گیا، میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو ناجائز جگہ خرچ کرنے لگا۔ ماں میری بوڑھی تھی، عبادت گزار تھی، مجھے سمجھاتی تھی۔ رمضان کا مہینہ، عصر کے بعد اماں تندور میں روٹیاں لگا رہی، میں گھر آیا شراب کے نشے میں، اماں روٹی دو۔ ماں کہنے لگی شرم کر، روزہ رکھا نہیں تو جنہوں نے رکھا ہے ان کا تو خیال کر۔ کہتے ہیں یہ لفظ میں نے سنے تو ماں کو ایک تھپڑ دے مارا، اماں جلتے ہوئے تندور میں گر گئی، لوگوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ کہتے ہیں ساری رات میں شور سنتا رہا پر نشے میں پڑا رہا۔ اگلے دن ظہر کے بعد آنکھ تب کھلی جب میری بیوی الماریوں سے کپڑے نکال گئی تھی۔ میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی میکے جا رہی ہوں، میں ماں کے قاتل کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتی۔ میں نے کہا ماں قتل ہو گئی؟ کہا ہاں، رات 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھنے والی اور چھاتی کا دودھ تیرے گلے میں اتار کے پالنے والی تیرے ہاتھوں قتل ہو گئی۔ کہا کدھر ہے میری ماں کی میت؟ کہا دفن کر دیا۔ بتایا کیوں نہیں؟ کہتے مرتے وقت کہہ گئی تھی اسے میرا منہ نہ دکھانا، میرے جنازے کے قریب نہ آئے۔ کہنے لگا میں اسی وقت اٹھا، اس ہاتھ سے ماں کو مارا تھا کلاڑا لے کے ہاتھ کاٹ دیا، جائیدادیں، گھوڑے، مکانات خیرات کر دیے، ساری رات نفل پڑھتا ہوں، سارے دن کے روزے رکھتا ہوں، ہر سال حج کرتا ہوں، عرش کا مالک معاف نہیں کرتا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے بھی ایک تھپڑ مارا، میں نے کہا تو اسی قابل ہے تجھے معاف نہ کیا جائے، کبھی تجھے معافی نہیں ملے گی۔ کہتے ہیں میں ہو کے آیا، وہ روتا رہا، تڑپتا رہا،
میں سویا گھر آ کے تو مجھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مالک تو اسے کیوں مایوس کر آیا ہے اللہ کی رحمت سے، کیوں کیا ہے اسے؟ میں نے کہا حضور اتنا بڑا قاتل ماں کا کیسے معافی ملے گی؟ تو محبوب فرمانے لگے اس کی ماں کی وجہ سے ہی اسے معافی ملے گی، ماں کی وجہ سے۔ حضور کس طرح؟ فرمایا ماں قیامت کے دن اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی، کہے گی اللہ اسے پوچھ میرا جرم کیا تھا، مجھے کیوں جلا کے مارا؟ جب بات سنے گا پھر کہے گا اٹھاؤ اس کے بیٹے کو۔ ماں وہ بچے کی ماں بھیجے نا تیرے بیٹے کو سزا دیں، کہے گی یا اللہ سخت سزا دے۔ رب کریم فرمائے گا اٹھاؤ اسے جہنم میں لے جاؤ۔ مصطفیٰ کریم فرمانے لگے جب زنجیریں ڈال کے فرشتے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے نا تو پلٹ کے ماں کی طرف دیکھے گا، تھوڑا پھر آگے بڑھیں گے تو پھر دیکھے گا، پھر دوزخ کے قریب جائیں پھر دیکھے گا اور کہے گا اماں جی مجھے جلائیں گے، مجھے تکلیف ہوگی، زندگی میں جب درد ہوتا تھا تیرا نام میری زبان پہ آتا تھا، اماں مارنے لگے ہیں مجھے، جلائیں گے۔ میرے مصطفیٰ کریم فرمانے لگے وہ ماں جسے جلا کے مار دیا وہ میدان محشر بول پڑے گی، کہے گی اللہ اے اللہ اے اللہ۔ رب کریم فرمائے گا کیا؟ عرض کرے گی مولا میں نے معاف کیا تو بھی اسے معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا اس نے تو جلا کے مارا، تو کیوں نہیں جلنے دیتی؟ حالانکہ اللہ سب جانتا ہے، کہے گی مولا میں تو ماں ہوں نا، کیسے موقع دوں؟ تو میرے محبوب فرمانے لگے مالک اللہ اسے اس کی ماں کی وجہ سے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں فرض حج کر لیا، نفل کرنے جا رہا تھا، 300 دینار پاس تھے، میں پہنچ گیا کوفے تک، وہاں سے جا کر کے کچھ سامان خریدنا تھا، احرام خریدنا تھا، ضرورت کی چیزیں، دوست بھی ساتھ تھے، کہتے ہیں یار میرے جلدی تھک گئے، خریداری کر کے وہ چلے گئے، میں شام تک رکا، بڑا تھک گیا تو سوچا اتنی لمبی چوڑی خریداری کی ہے تو جھیل تھی پاس، میں نے کہا وہاں جا کے ذرا ٹھنڈی ہوا لیتا ہوں۔ کہتے میں اس طرف گیا، رات کا اندھیرا تھا، مری ہوئی بھینس پڑی تھی، یہ کچھ 700-800 سال پہلے کی بات عرض کر، کہتے ہیں مری ہوئی بھینس پڑی تھی، ایک عورت کالے برقعے میں نقاب پوش آئی اور اس بی بی نے مری ہوئی بھینس کا خنجر سے گوشت کاٹا، تھیلے میں ڈالا اور دوڑی۔ کہتے ہیں میرے ذہن کے اندر خیال آیا کہ بی بی کوئی ہوٹل چلاتی ہے اور مردہ جانور کا گوشت لوگوں کو کھلاتی ہے، ویسے تو جاسوسی منع ہے، اس نیت سے کہ مسلمانوں کو بچاؤں اس کے پیچھے ہو لیا۔ کہتے ہیں وہ گلیاں گزرتی گزرتی کوفے کی تانگ گلی میں گئی، ایک بڑا سا دروازہ لکڑی کا، بڑا پھاٹک جو پرانے شہروں میں ہوتے، کہتے ہیں اس بڑے پھاٹک پر اس نے زور زور سے دستک دی، دونوں ہاتھوں سے دروازہ کھلا، وہ عورت اندر داخل ہوئی تو 3-4 بچیاں جھٹ سے اس کے گرد اکٹھی ہو گئی، اماں کچھ لائی ہو؟ تو رونے لگی، کہنے لگی میں کچھ نہیں لا سکی، کہنے لگی یہ مردہ جانور کا گوشت ہے، اور حضور نے فرمایا جب مرنے لگو تو مردار کھا کے بھی جان بچا لو، اب میں دیکھتی ہوں تم سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، نہ کھاؤ گی تو گر پڑو گی، یہ مردہ ہی ہے پکا لو۔ کہتے ہیں اگلے لفظ اس عورت نے کہے تو میں باہر کھڑا چیخنے لگا، وہ کہنے لگی ہم سید زادیاں ہیں، صدقہ زکات کھا نہیں سکتی، اور سب روگاں دا روگ محمد، جس دا نام غریبی، کنڈ بلا کے لنگ جاندے سب دوست یار قریبی، سید ہیں، صدقہ زکات یہ مردار کھا کے گزارا کرو۔ کہتے ہیں پھر اس عورت نے 4 بیٹیوں کو سینے سے لگایا، کہنے لگی تمہارا باپ زندہ ہوتا تو یہ دن نہ، سید بھی اور یتیم بھی اور مسکین بھی۔ پھر وہ روئیں، حضرت عبداللہ مبارک کہتے ہیں زور زور سے دروازے پہ دستک دی، بی بی باہر آئی، کون ہے؟ تو میں نے کہا میں عبداللہ بن مبارک ہوں، محدث ہوں، زمانہ مجھے جانتا ہے، میرے شاگردوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے۔ کہنے لگی اچھا تو؟ کہنے لگا یہ 300 دینار ہے، تو مہربانی کرے تو رکھ لے، چلے اپنا کام کرے، کام جانے ہمارا۔ کہتے میں نے زمین پہ گھٹنے ٹیک کے نا تو سید زادی کے آگے ہاتھ باندھ دیے، میں نے کہا میں نوکر ہوں، تم اولاد ہو، میں خادم ہوں، تم نسل ہو، مہربانی کرو، مہربانی میرے اوپر مہربانی، پیسے رکھ لو۔ کہتے ہیں میں نے وہ پیسے دیے، میں واپس لوٹا، یار کہنے لگے چل، میں نے کہا نہیں میں نے نہیں آج کرنا، کہنے لگے کوئی نیا پلاٹ لینے کا پروگرام بن گیا،
کوئی نئی انویسٹمنٹ لوگ تانے دیتے ہیں نا، پر جے کر یار دے نام دا ملے مینا ان چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی چھوٹا چھوٹ لئیے پشاٹیے نا۔ کہتا ہے میں نے کہا یار جیسے تمہاری مرضی سمجھ لو، یہ میرا راز ہے میں بتاتا نہیں۔ فرماتے ہیں لوگ حج کرنے چلے گئے، میں وطن آ گیا، 6 ماہ کے بعد قافلے لوٹے، جا کے سننا ذرا بات، میرے نبی نے فرمایا تو میرے امتی کی پریشانی دور کر، اللہ کامل حج کا ثواب دے گا۔ فرمایا میرے حبیب علیہ السلام کے امتی حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے میں آیا حج کر کے، حاجی آئے تو میں بڑی حسرت کے ساتھ میں گھر میں روتا تھا، سوچتا تھا آج وہ مینا میں ہوں گے، آج وہ مزدلفہ عرفات میں ہوں گے، آج وہ لوگ جمرات کی رمی کر رہے ہوں گے۔ میں تڑپ کے سوچتا تھا آج در رسول کی حاضری دے رہے ہوں گے۔ کہتے میں روتا تھا، جب حاجی لوٹے 6 ماہ کے بعد تو حاضری دینے گیا، ملنے گیا، پہلا دروازہ کھولا حاجی صاحب نے، میں نے کہا مبارک ہو۔ کہتے ہیں میں نے مبارک دی طرح سنیے گا۔ کہتے ہیں وہ حاجی مجھے ڈانٹنے لگے، کہنے لگے چھوڑ یار، اتنا بڑا آدمی ہو کے تو غلط بات کرتا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے تو نے ہمیں کہا کہ جانا نہیں، اور پھر ہم مینا میں آوازیں دیتے رہے تو بات ہی نہیں سنتا تھا۔ ہم آوازیں دیتے رہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، آوازیں دیتے تھے، سنتا نہیں تھا۔ کہتے میں حیران ہوں، یار میں تو کیا نہیں۔ کہنے لگے ہم 11 حاجی جھوٹ بولتے ہیں تو اکیلا سچ بولتا ہے، سب نے دیکھا ہے۔ کہتے میں پلٹ آیا، چوتھے دن پھر ایک حاجی کو ملنے گیا، مبارک دی۔ کہنے لگا چھوڑ کس بات کی مبارک، میدان عرفات میں تو نے بات بھی نہیں سنی، اور یہاں مبارکیں کہتے ہیں عرفات میں، اور میں تو کہنے لگے چپ کر، غلط بات بھی کرتا ہے اتنا بڑا محدث ہو کے۔ کہتے ہیں جب آخری قافلے آئے، آخری دن تو 8-10 قافلے کٹھے آئے، شام تک 7 قافلوں سے ملا۔ ہر ایک مجھے کہنے لگا بندے کے پاس گھوڑا نیا آ جائے، سواری بڑی آ جائے تو یاروں سے تو ملنا چاہیے نا، تو آواز ہی نہیں سنتا تھا۔ فرماتے ہیں میں تھک گیا کہ الہی ماجرا کیا ہے، میں تو یہاں اس شہر کی گلیوں میں پھرتا رہا اور یہ سارے حاجی کیا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں رات کو حضرت ربیع بن اسلم، وہ بہت بڑے بزرگ محدث تھے، وہ بھی حج کرنے گئے، دروازے پہ دستک دی، باہر آئے تو جھگڑنے لگے، کہنے لگے تو نے مجھے کس مشکل میں ڈال دیا ہے؟ میں نے کہا حضور کیا ہوا، کس مشکل میں؟ میں تو کہنے لگے چھوڑ یار، عالم تھا تو میں تیری عزت کرتا تھا، تو نے یہ کیا کیا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے یاد نہیں جب تو روضہ رسول کے سامنے ملا تھا، جب نبی پاک کے مواجہ کے سامنے تو پیسوں والی تھیلی مجھے پکڑا گیا، پکڑ اپنے پیسے، میں تو سنبھالتے تھک گیا ہوں۔ کہتے ہیں یوں سینے سے پیسے لگائے، گھر آیا، عشاء پڑی تو سو گیا۔ میں نے کہا یا اللہ عقدہ کھول دے۔ رات گہری ہوئی، میرے گھر کی دیواریں چمکنے لگیں، نور پھیلنے لگا، خوشبو پورے شہر کو معطر کرنے لگی۔ کہتے ہیں میں نے آنکھ جھپکی تو سامنے اللہ کے رسول تشریف فرما، سامنے محبوب تشریف فرما ہے۔ خواب میری وچ آیا ماہی، میں اودے گل وچ پا لئیاں باواں، پھر ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں، کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ فرماتے میں محبوب پاک کی زیارت کی تو نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کر کے پھوٹ کے رویا۔ اب میرا دل تھا حضور بولے، کوئی بات کرے، محبوب بولے، لب کھولے۔ فرمایا کیا؟ حضور نے فرمایا میں تجھے کتنے اور گواہ بھیجوں کہ تیرا حج ہو گیا ہے، میں کتنے گواہ بھیجوں کہ حج تیرا بے پرواہی ویکھ سجن دی، جتھے کسے دی پیش نہ جاوے انہیں تاجاں والے در در رولے، منگتے ہیں تخت بٹھاوے، آزم کسے نو کارا مل دئی، کسے نو کارا مل دئی، کوئی کعبے ہو خالی آوے۔ فرمایا کتنے گواہ بھیجوں کہ حج ہو گیا؟ میرے حبیب نے فرمایا اٹھ کے تھیلی کھول کے گیل لے، تو نے 300 دینار دیے تھے، میں نے 600 کر کے واپس کیے ہیں۔ فرمایا کن؟ حضرت عبداللہ بن مبارک نے 60 حج فرمائے۔ اس کے بعد کتنے حج کیے؟ ایک فرض کیا ہوا تو 61 ہو گئے۔ فرماتے ہیں میں بار بار گیا اور جب بلایا سرکار نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ فرماتے ہیں بار بار میرے حبیب نے فرمایا تو آ چاہے نہ آ، رب نے تیرے نام کا فرشتہ بنا دیا ہے جو قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا، قیامت تک تیری طرف سے مینا، مزدلفہ، عرفات،
जबले रहमत पे आता रहेगा, मेरी बारगाह में दुरूद पढ़ता रहेगा, हाज फरिश्ता करेगा, सवाब अल्लाह तेरे नामा अमाल में लिखेगा। मेरे दोस्तों, मेरे नबी ने फरमाया, मेरे उम्मती की एक परेशानी दूर कर, अल्लाह कबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। गरीबों का हज है कि नहीं? बोले इशराक चाश्त पढ़, हज है। दो लोगों की सुलह करा, हज है। उलमा की नौकरी कर, एक एक दफा 70-70 हज तुझे मिलेंगे। और मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सौखा हज है, सामने अब्बा जी है, सामने अम्मा जी है, बार बार प्यार से देख, बार बार हज कर, बार बार प्यार से देख, और किसी गरीब की मदद कर दे, सड़क पार करा दे, मेडिकल स्टोर से दवाई ला दे, किसी की नौकरी कर दे। बच्चा घर में नहीं, अब्बा जी बीमार हो गए, जा भाग के तू चचा को छोड़ा डॉक्टर तक, तू नेकी कर, अल्लाह तुझे पूरे हज का सवाब अता फरमाएगा। हज बड़े हैं, करने की तैयारी करो। हज का बड़ा मौका हमें मुयस्सर आता है, बस प्रोग्राम बनाओ। सही मुस्लिम की हदीस, किताब का नाम क्या है, और बड़ी मजबूत हदीस, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुछ लोगों को अल्लाह कयामत में खड़ा करेगा और खड़ा करके फरमाएगा, चलो जन्नत में जाओ। अर्ज करेंगे, मौला हम तो पापी गुनाहगार, पता सारा सरदार नु कीतियां दा, हम तो बड़े गुनाहगार, किस वजह से जन्नत? फरमाया, तुम्हारे हज की बरकत से, तुमने हज किया था ना, उस बरकत से जन्नत। तो बंदे अर्ज करेंगे, मौला हम तो माड़े थे, गरीब थे, गए ही नहीं, हज किया ही नहीं, तो तू हज की वजह से माफ कर रहा है? तो रब करीम फरमाएगा, जब हाजी जाते थे दिल तड़पता था ना, जब हाजी जाते थे आंखें बरसती थी, जब हाजियों के काफले निकलते थे उस वक्त तुम्हारे दिल में ख्वाहिश पैदा होती थी। फरमाया, तुम तड़पा करते थे, मैंने तड़प पर ही तुम्हें हज का सवाब दिया, और खाली सवाब नहीं दिया, उस हज की बरकत से आज जन्नत भी अता फरमा रहा हूँ। मेरे दोस्त, प्रोग्राम बना, तड़प पैदा कर, नीयत पैदा कर, ये ना कहा कर कि हज तो सिर्फ अमीरों का है, गरीब कैसे करे, हज बड़े हैं, करने की तैयारी कर, तू प्रोग्राम बना, मेरा रब तुझे गांव गांव पे, नगर नगर पे, गली गली हज का सवाब देगा, हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में गुजर। कुरान मजीद में ना अल्लाह ताला ने कुछ कसमें इरशाद फरमाई हैं। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह तो किसी की कसम नहीं ना उठाता, है ही बेनियाज, लेकिन कुछ कसमें कुरान ने उठाई हैं। उनमें से एक कसम उठाई अल्लाह ताला ने मक्का मुकरमा की, फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, महबूब मुझे इस शहर की कसम, क्यों, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसलिए कसम हो कि महबूब आप इस शहर में जलवा फरमा है। अल्लाह ने कसम उठाई। हरमैन शरीफैन, मक्का मुकरमा और मदीना तैयबा, ये अजमतों वाली जगह हैं। इन जगहों को अल्लाह ने शान अता फरमाई, इनको अल्लाह ने मर्तबे और मकाम अता फरमाई, इनको अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े एजाजात से नवाजा। हाज नहीं हो रहा इस दफा, दुनिया से ज्यादा लोग नहीं जा रहे। चाहिए तो ये था कि लोग बड़ा शौक पैदा करते, ज़हन के अंदर ख्याल आता कि मैं अपनी तड़प को बढ़ाऊं, लोग रोते, दुआएं मांगते, लेकिन हम कहते हैं खैर साल अगले साल चले जाएंगे। मेरी तो राय ये है कि ये जो इस दफा हज उम्रा कुछ अरसे के लिए नहीं हो रहा, तो अल्लाह ताला हमारी तड़प बढ़ाना चाहता है, ज़ौक बढ़े, शौक बढ़े, खाना काबा के फजाइल पढ़े, मदीना तैयबा की अजमत को सोचें, नाते सुने, वो ज़ौक जो खास कैफियत है उसको पैदा करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें फजीलतें बयान की ना मक्का मुकरमा की और मदीना तैयबा की, उसकी हिकमत भी ये है कि हमारे दिल में शौक पैदा हो कि हमने उस जगह जाना है, हमारे दिल में तड़प पैदा हो, ज़ौक आए हमें। देखें, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो नमाज तुम अपने घर के अंदर पढ़ोगे, एक नमाज का अल्लाह तुम्हें सवाब देगा, जमात के साथ पढ़ोगे तो 27 नमाजों का सवाब, लेकिन फरमाया वही नमाज अगर तुम मेरी मस्जिद नबी में आके पढ़ोगे तो अल्लाह 50,000 नमाजों का सवाब अता करेगा, 50,000 नमाजों का। और मदीने वाले हबीब फरमाने लगे, वही नमाज अगर तुमने बैतुल्लाह में आके पढ़ी तो नमाज एक होगी, लेकिन रब तुम्हें 1,00,000 नमाज का सवाब अता फरमाए। अब ये फजीलत हुजूर ने बयान की, फजीलत देखें, अल्लाह ताला की रहमतें हर जगह बरसती, यहाँ कब बरसेंगी हमें कोई पता नहीं, तकरीर के वक़्त, खुतबे के वक़्त, नमाज के वक़्त, दुआ कब बरसेगी नहीं पता, लेकिन खानाए काबा का जो मामला है और वहाँ जो रहमत का मामला है, मुल्ला रूमी फरमाते हैं कि खुदा की रहमत अगर तुझे इतनी मिल जाए ना, कतरे के बराबर भी, तो समझ ले तेरी दुनिया भी बन गई और तेरी आखिरत भी बन गई। अब मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस सुने, हुजूर फरमाते हैं, रोजाना बैतुल्लाह शरीफ पर अल्लाह की 120 रहमतों का नज़ूल होता है।
یا رسول اللہ کس وقت ہوتا ہے؟ فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، طواف کے وقت، نماز کے وقت. کب؟ تو حضور نے طے کر کے بتایا. فرمایا 120 رحمتیں اللہ خانہ کعبہ پہ نازل فرماتے ہیں. یا رسول اللہ کب؟ فرمایا 60 رحمتیں تو ان پہ برستی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور فرمایا 40 رحمتیں اس پر برستی ہیں جو حرم شریف میں نماز پڑھتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں کچھ بھی نہ کرے، بس بیٹھ کے کعبے کی زیارت ہی کرتا رہے، 20 رحمتیں تو اللہ اسے بھی عطا فرما دے. اتنی مقدس جگہ ہے. وہاں جانے کا ذوق، وہاں جانے کی تڑپ، وہاں جانے کا شوق. ان لوگوں سے تھوڑا سا شکوہ ہے جو کہتے ہیں جی میں نے جی بڑی راج کی زیارت کر لی ہے، بس راج گئے، ختم ہو گئی بات. سنو، نبی پاک علیہ السلام نے 53 سال حیات ظاہرہ کے وہاں گزارے، 53 سال. لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قربان جاؤں، جس رات میرے کریم محبوب علیہ السلام ہجرت کی رات مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے تو حضور پلٹ پلٹ کے بیت اللہ کو دیکھتے، حضور پلٹ پلٹ کے دیکھتے تھے. اور پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے پلٹ کے کعبے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا بیت اللہ تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے، تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے، اے شہر مکہ تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے. فرمایا اگر میری قوم مجھے پریشان نہ کرتی میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا. 53 سال رہنے کے باوجود بھی حضور کا بیت اللہ سے پیار، نبی پاک کی اس شہر کے ساتھ وابستگی، وہ دلچسپی، وہ ذوق، وہ شوق، وہ کیفیات کیوں مان پڑتے جا رہے ہیں ہمارے جذبے؟ ہمارے سیاست کی باتیں روز ہونے لگی ہیں، بحثوں کی باتیں روز ہوتی، لیکن اپنا عشق مضبوط کرنے کی بات. آپ یقین کریں یہ جو عشق ہوتا ہے یہ بندے کو آزاد کر دیتا ہے، عشق آزاد کر دیتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اور علامہ اقبال کہنے لگے، اقبال سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، اب مسلمان نہیں اب خاک کا ڈھیر ہے. کہتے ہیں بغیر عشق کے نا کوئی کام بھی، نماز بھی بغیر عشق کے پڑھی جاتی ہے تو کوئی مزہ ہی نہیں دیتی. بندے کہتے ہیں دل ہی نہیں لگتا. پیری مریدی ہے بغیر عشق کے، ایسی بس رسم ہی ہے، ٹھیک ہے گزارا چل رہا ہے. قرآن شریف کی تلاوت ہے تو بغیر عشق کے کیسے کیفیات چلیں گی؟ اللہ رسول کے ساتھ پیار ہے تو کوئی دلچسپی نہیں، کوئی شوق نہیں. آپ یقین کریں کچھ بندوں پہ بندے کو تڑپ آ جاتی ہے، شوق آ جاتا ہے، یار اس کو کیسے نکالیں، یہ کس طرح کا پیار کرتے ہیں. آ کے بیٹھا رہتا ہے، چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے، کہتا ہے جی کوئی کام نہیں، بس 10 منٹ ملنا ہے. بندے کو اس بندے پر ویسے ہی پیار آ جاتا ہے. کچھ ایسے سنگی ہوتے ہیں جو آستانوں پہ 10 چکر لگا کے آتے ہیں، شکوہ نہیں کرتے کہ میں 100 دفعہ بھی آیا ہوں فلانے حضرت ملے نہیں. وہ وارفتگی ہے، وہ شوق ہے. ہمارا جب تک اللہ رسول کے ساتھ رشتہ عشق کا تھا، پیار کا تھا، ذوق کا تھا، درد کا تھا، خلوص کا تھا، آپ یقین کریں. علماء نے لکھا ہے کہ 100 کے قریب آیات ہیں قرآن مجید میں جو صبر کا ذکر کرتی ہیں. کتنی دی؟ 100 کے لگ بھگ. اور 500 کے قریب احادیث و آثار ہیں جن میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صبر کی نصیحت فرمائی. ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو مقام انسانی وجود میں سر کا ہے وہی مقام دین میں صبر کا ہے. باقی سب عبادتوں پر ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی صبر کرے تو ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والے کو رب رحمان ملتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ. صبر اہل بیت اطہار نے کمال کر کے دکھایا. ہمارے اندر صبر نہیں ہے. آپ ذرا کسی کے خلاف طبیعت بات کر کے تو دیکھیں. کچھ ہمارے نوجوان آج کل ماشاءاللہ بڑی دلیر بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی. تو یہ بتائیے صحیح بات کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے؟ جو صحیح بات ہوتی ہے وہ بھی برداشت کرنی پڑتی. برداشت کون سی کرنی ہوتی ہے؟ جو ذرا ٹھیک ہے آپ کو برداشت کر کے حوصلے سے جواب دینا. مجھ سے غلط بات برداشت، تو یہ بہادری والی کون سی بات ہے اس میں؟ نبی پاک علیہ السلام نے پہلوان اسے کہا ہے جو اپنے اوپر کنٹرول رکھے، دوسروں کو اکھاڑے میں بچھاڑ دینے والا پہلوان نہیں.
کریم فرماتے ہیں جو غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول کر لے. او جی مجھے غصہ تھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا. تو غصہ ہی تو ایک ایسی چیز ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے عقل مند ہیں. حضور فرماتے ہیں وہ پہلوان ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرے. خلاف طبیعت بات ہو گئی اور کسی نے سخت سست کہہ دیا اور آپ کے بالکل مخالف رائے کے کسی نے بات کر دی تو آپ کو حوصلہ کرنا ہے, صبر دکھانا ہے, آپ کو غور کرنا ہے. لیکن ہمارا مزاج ہی نہیں ہوتا. صبر کرتے ہیں صحیح ہم, اور سامنے والا ذرا تگڑا ہونا چاہیے, پھر تو کمال کا صبر ہے. کہ اور اگر بندہ ذرا ماڑا ہے غریب ہے اور اس پہ مطلب روب چل سکتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. غصہ بھی بڑا سیاح ہے, یہ تگڑے بندے بھی نہیں آتا, یہ سوچ سمجھ کے آتا ہے. تو صبر. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کربلا میں جو جنگ ہوئی ہے وہ اسلحے کی جنگ تھوڑی تھی, فوج کی جنگ تھوڑی تھی. ہزاروں کا مقابلہ 72 سے یا 100 سے کیا مقابلہ ہوتا ہے. وہ تو جنگ اس طرح تھی کہ ایک طرف ظلم تھا دوسری طرف صبر تھا, اور نتیجہ یہ نکلا کہ ظلم ہار گیا اور امام علی مقام کا صبر جیت گیا. یہ سادی سی بات. اور یاد رکھیے ہمیشہ صبر جیتا کرتا ہے, صبر جیتا ہے. آپ میں جتنا صبر ہوگا کتنا کو ہونا چاہیے صبر. حضرت سلطان وہ فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے ہیں دریا تے ڈونگے کنے نے. اتنا بڑا دل ہونا چاہیے مومن کا. دل دریا سمندروں ڈونگے. حضور اتنے ہی فرمایا نہیں, یہ تو مثال دی ہے سمجھانے کے لیے. دل دریا, دریا جتنا چوڑا اور سمندر جتنا گہرا, یہ صرف تمہیں سمجھانے کے لیے مثال دی ہے, ورنہ فرماتے کون دلا دیا جانے. دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا. حضور حد کیا ہے, فرمایا 14 طبق دلے دے اندر اسا تمبو وانگو تاڑے. یہ تو آپ کا حوصلہ بڑا ہونا چاہیے. اور پھر ایسے بھی نادان ہے جو ابا کی بھی برداشت نہیں کرتے, اماں کی بھی برداشت. کتنا بد نصیب بیٹا ہے جس سے بات کرتے ہوئے اس کی ماں کئی دفعہ سوچتی ہے کہ کہیں بدتمیزی نہ کر دے, باپ سوچتا ہے کہ کہیں یہ توہین نہ کر دے. کتنا کم نصیب ہے. کیا اس نے دنیا میں کمایا ہے؟ تو صبر, حوصلہ, بردباری, تحمل, یہ حضور کی اولاد پاک کا سبق ہے. اور پھر استقامت. بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں میں بڑے کام شروع کیتے نے کوئی بھی توڑ نہیں چڑھیا. میں کہتا تسی ایک ہی کر دینا کبھی صحیح کر کے. آپ بہت سارے کام کرنا چاہتے تھے تو کوئی ایک بھی ہو سکا. کبھی کوئی ایک کرتے اور کرتے ذرا صحیح کر کے تو اس کا نتیجہ ٹھیک نکلنا. تھوڑی سی نا استقامت اختیار کریں. سفر تو کرنا ہی ہے, کسی وقت کھڈے بھی آ جاتے ہیں اور بے شمار بارشیں بھی آ جاتی ہیں, کدھر سڑک بھی نئی بن رہی ہوتی ہے. کئی قسم کے انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے بھئی, کئی راستے میں دشوار گزار گھاٹیاں آتی ہیں. میں نے پہلے بھی دوستوں کو بتایا تھا, میں سندھ کے سفر پہ تھا تو موٹر وے پہ ہم چڑھ گئے سکھت سے. تو میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ لو بھئی اب تو آسانی ہو گئی, لاہور تک بالکل روڈ صاف ہے. وہ کہنے لگا حضرت یہ مشکل ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا جس پہ نیند آنے لگ جاتی. وہ جو ہوتا ہے نا کہیں کھڈا آ گیا کہیں چینچی والا آ گیا, وہاں ذرا بندہ جاگتا رہتا ہے. یہ مشکلات دشواریاں جہاں آپ کو کچھ تھوڑی مشقت کرنی پڑے وہیں تو انسان کو پتہ چلتا ہے. تو استقامت اختیار کریں. یہ کیا بات ہوئی, ذرا کسی کی بات سنی, جدھر کی ہوا چلی ادھر کے ہو گئے. اس نے یہ کہا تھا تو لہذا میں پوچھنے آ گیا ہوں کہ اس نے یہ کہا تھا تو اس کا یہ مطلب نکلتا ہے. کہیں ٹھہریں تو صحیح, کہیں استقامت تو اختیار کریں. کہیں آپ رکنا تو سیکھیں. کتنے طوفان آتے ہیں, کئی پرندے اڑ جاتے ہیں, کئی ٹہنیاں ٹوٹ جاتی ہیں, پر درخت اپنی جگہ چھوڑتے وہ کھڑے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں تم پرندے ہو, شجر چھوڑ کے جا سکتے ہو,
ہم شجر ہیں، ہمیں آتا نہیں ہجرت کرتا. پرندے جایا کریں، استقامت، ذرا رکیں، ذرا ٹھہریں، کوئی کام مستقل کریں. جتنی چیزیں بندے کو بلیک میل کر سکتی ہیں نا، وطن سے بے وطن ہو تو بندہ بڑا کمزور ہو جاتا ہے بظاہر، بچے ساتھ ہو تو کمزور پڑ جاتا ہے، بھوک پیاس ہو تو کمزور پڑ جاتا ہے، پھر کسی کا انتقال ہو جائے گا تو انسان کمزور ہو جاتا ہے. وہ ساری آزمائشیں جو انسان کو کمزور کرتی ہیں وہ کربلا میں ساری آئی، اور امام علی مقام نے کسی کی پرواہ نہیں کی. امام میدان میں کھڑے رہے. تو یہ جو ہے نا، ذرا بھی کوئی پریشر برداشت نہیں ہوتا، 2 منٹ نہیں لگتے لوگ رائے بدل دیتے ہیں، 1 سیکنڈ نہیں لگتا لوگ اپنی طبیعت چینج کر لیتے ہیں. تو حق کے ساتھ کھڑے ہوں، تھوڑا ڈٹنا سیکھیں. آزمائشیں آئی جاتی ہیں، استقامت سے انسان طاقتور ہو جاتا ہے. 5ویں بات، اہل بیت اطہار کے گھر میں جو چیز آپ کو بہت کثرت سے ملے گی وہ شرم و حیا ہے. میں اور آپ جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں نا، اس میں جدت کے نام پر اب لوگوں نے حیا چھوڑ دی ہے. میں تو بہت کم شادیوں پہ جاتا ہوں، بلکہ یوں سمجھیں کہ نہ جانے کے برابر ہی جاتا ہوں. ایک تو وقت ہی نہیں ملتا، اور دوسرا یہ کہ جو حالات ہوتے ہیں شادیوں پہ، اللہ ماشاءاللہ وہ بھی بڑے منفرد ہوتے ہیں. پہلے شادیوں میں شروع میں جاتے تھے تو مردوں اور عورتوں کے درمیان میں پردہ لگا ہوا ہوتا تھا. مجھ سے ناراض نہ ہونا، اب تو بہت ساری فیملیاں وہ درمیان میں پردہ بھی نہیں لگواتی. اکبر اللہ آبادی کہتے ہیں، بے پردہ نظر کل جو آئیں چند بیبیاں، اکبر زمین پہ غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے بڑھ کے کہ تمہارا پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگی وہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا، وہ پردہ مردوں کی عقل پہ پڑ گیا ہے. شرم حیا یہ نہ انسان کو حدود کا پابند کرتی. آپ کی زبان حیا والی ہو، لہجہ حیا والا ہو. بہت سارے لوگ ہیں وہ بے باک انداز تکلم رکھتے ہیں، جو مرضی کہہ دیتے ہیں، جو طبیعت میں آتا ہے بول دیتے ہیں، جو مزاج ہوتا ہے کہہ دیتے ہیں. وہ محسوس ہی نہیں کرتے کہ یہ جو میں لطیفہ سنا رہا ہوں، یہ جو میں بات کر رہا ہوں، یہ میری پرسنالٹی سے میچ نہیں کر رہی، میری شخصیت کا تقاضا نہیں ہے کہ میں یہ کلام کروں. تو پھر فرمایا نا کہ جب کوئی بے حیا ہو جائے پھر جو مرضی یہ کرے. حیا انسان کو داروں میں بند رکھتی ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ نے زندگی بھر جو پیغام دیا ہے وہ شرم و حیا ہی کا تو دیا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو امت کو پیغام دیا ہے وہ حیا ہی کا تو دیا ہے. جھکی ہوئی نظریں اور با پردہ اپنے گھر کے اندر رہنا، بغیر کسی ضرورت اور مجبوری کے باہر نہ جانا، یہی تو پیغام دیا ہے. اور پھر ہمارے یہاں ایک اور بھی مسئلہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ حیا کا تعلق صرف عورتوں کے ساتھ ہے، حالانکہ حیا کا سب سے زیادہ تعلق تو مردوں کے ساتھ ہے. اب بھی آپ دیکھیے یہ گرمیوں میں کتنے شارٹ لباس نوجوانوں نے پہننے شروع کر دی. کتنی کو آپ کی گرمی کم ہوتی ہے مختصر لباس پہننے سے. خدا کے بندو، کم از کم آپ کچھ غور کریں، آپ تھوڑی توجہ کریں، چیزوں کو سمجھیں. میرے والد صاحب مرحوم شروع میں بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ وہ گھر میں آتے تو تامت پہنی ہوتی تو بنین پہن لیتے، گرمیوں میں کرتا اتار دیتے. اب تو خیر اے سی لگتے ہیں گھروں میں، بڑی آسانی ہو گئی ہے. تو پہلے تو پنکھا بھی سب جگہ کم میسر آتا. تو پھر کچھ عرصے کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ نہ سونے بھی کرتے کے ساتھ ہی لگے، سوتے وقت بھی نہیں اتارتے تھے. تو ان سے کہا کہ آپ یہ کیا ہو گیا ہے آپ؟ تو فرمانے لگے کہ وہ نہ بچیاں بڑیاں ہو گئی، نکاح بیٹیاں بڑی ہو گئی ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا. وہ کیا محسوس کرے تو میں نہیں پسند نہیں کرتا. اور پھر بہو نے بیٹی نے گھر میں دیکھنا ہوتا ہے. وہ خدا کے بندو، اپنے گھر کے اندر اپنی بیٹی کے معاملے میں اس بات کا لحاظ کرنا کہ بچی کے سامنے میں اپنا
کوٹتا نہ اتاروں وہ کیا محسوس. اور یہاں یہ ہے کہ منظر ہی بڑا عجیب ہے. ہم نے بالکل چیزوں کو فراموش کر دیا ہے. ہم جیسے مرضی بات کریں، جو مرضی ہے کریں، ہم سمجھتے ہی نہیں. وہ بھئی حیا کا تعلق تو انسان کے لب و لہجے کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی ذہنی تربیت کے ساتھ حیا کا تعلق ہوتا ہے. اب مجھے بتائیے، صحابہ میں خوبصورت ترین آدمی ہے سیدنا عثمان غنی، خوبصورت، اور پھر یہ کہ مالدار ہے، اور پھر اس طرح کا معاملہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام آرام فرما ہے اور حضور کی طامت مبارک گھٹنوں سے نیچے. حکم بھی یہ ہے کہ ناف سے گھٹنوں تک مرد کا وجود ڈھکا ہوا ہوا. تھوڑی سی پنڈلی جو شرعاً ناجائز نہیں ہے، تھوڑی سی پنڈلی سرکار کی طامت ہٹی ہوئی تھی. حضرت صدیق اکبر آ گئے بیٹھ گئے، جناب عمر آ گئے بیٹھ گئے، تو حضرت عثمان، اچھا مزے کی بات یہ حضرت عمر جلالی ہیں اور حضرت عثمان غنی جناب صدیق اکبر کی نسبت بھی نرم مزاج ہے، تب نرم طبیعت کے، بڑے دھیمے اور بڑی نفاست پسند، انفرادیت رکھتے ہیں. تو وہ تشریف لائے، حاضر بارگاہ ہوئے، دروازے پہ دستک ہوئی، قریب نے پوچھا کون ہے؟ یا رسول اللہ عثمان. فرمایا ذرا ٹھہرنا. حضور اٹھے، پہلے تامن مبارک کو ٹھیک کیا، پنڈلی بھی محبوب نے اس پر بھی تامن ڈال لی. تو آ گئے حضرت عثمان. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، شفقت تو آپ کی جناب صدیق سے بھی بڑی ہے، مرتبہ تو نگاہ نبوت میں حضرت عثمان حضرت عمر کا بھی بڑا ہے. حضرت عثمان تو بظاہر بڑے نرم مزاج ہے، تو آپ نے یہ انداز. تو کریم فرمانے لگے عائشہ اس سے حیا نہ کرو جس سے فرشتے بھی حیا کریں. اب مجھے بتائیں وہ کتنا بے حیا ہے جو حضرت عثمان کا بھی حیا نہیں کرتا، کتنا بے حیا ان سے فرشتے بھی. مشکلات سے گھبرایا نہ کریں، ذہن بنا لیں کہ جس رب نے دی ہے وہی اللہ نجات بھی عطا فرمائے گا. انسان آسان ہو جاتا ہے. ہم لوگوں نے نا دور صرف سکھ کٹھے کرنے کے لیے لگا لی ہے، سکھ کٹھے کرنے کے. اگر ہم یہ ذہن بنائے نا کہ مشکل میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے تو وہ مجھے آسانی بھی ضرور عطا کرے گا، تو پھر اللہ ضرور ہی آسانیاں عطا فرماتا ہے. اور جو مشکلات زندگی میں آتی ہیں نا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت فرمان ہے. حضرت علی فرماتے ہیں جب تجھے مشکل آتی ہے تو وہ تجھے رب کا پتہ بتانے آتی ہے، وہ تجھے اللہ کا پتہ بتاتی ہے. اس لیے کہ جب تو سارے اسباب کر لیتا ہے، جو ضرورت ہوتی ہے پوری کرتا ہے، تندرست ہو کے وہ کام کرتا ہے، پھر بھی کام نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کرنے والا تو نہیں، کرنے والا کوئی اور ہے جو کام کرنے والا کوئی اور ہے. تو عزیز بھائی یاد رکھیں، ہر مشکل کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی ہوتی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری عطا کرے تو اس کے ساتھ اللہ پھر جو تندرستی دیتا ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ عطا فرماتا ہے. اگر اللہ کبھی غربت دے تو پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ آسانی دیتا ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ عطا فرماتا ہے. اگر کہیں سے آپ کو دکھ ملتے ہیں تو پھر جب سکھوں کا وقت آتا ہے تو پھر گنے نہیں جاتے. یاد رکھ، مشکلات کے پہلو میں آسانیاں ہوتی ہیں، اور جس آدمی کو مشکل آتی نہیں، میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جو مشکل بھی آتی ہے اللہ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. یہاں تک کہ حضور نے فرمایا میرے مومن کو کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان فرما دیتا ہے. دو بزرگ بیٹھے تھے، ایک حضرت احمد رحمت اللہ علیہ اور ایک حضرت شرف الدین منیری رحمت اللہ علیہ. تو حضرت شرف الدین منیری کہنے لگے کہ دوست اصل میں وہ ہوتا ہے جو دوست کی طرف سے آنے والی تکلیف پر صبر کرے، جو اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیف پہ صبر کرے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے. تو حضرت احمد ہی فرمانے لگے نہیں مجھے تیری بات کی سمجھ کوئی نہیں آئی. صبر کرے وہ اللہ کا دوست ہے، مصیبت پہ صبر کرے. تو کہا جناب پھر اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ بتا دیں اللہ کا دوست کون ہے. تو آپ فرمانے لگے جو محبوب کی طرف سے آنے والی مصیبت کو اس کا تحفہ سمجھ کے قبول کرے وہ اصل دوست ہوتا ہے. اس کا تحفہ سمجھ کے قبول کرے، اپنے رب کا تحفہ سمجھے، مالک کا تحفہ سمجھے کہ اس نے مجھے تحفہ دیا ہے، مجھے کسی مشکل میں ڈالا ہے. تو رب کریم بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے اللہ جب کسی کو مشکل میں ڈالتا ہے
काफिरों को तो उसने मौजें कराई हुई है, बड़ी बड़ी सहूलतें दी हुई है, मुश्किल में डापी डालता है, अपने नेक बंदों को डालता है। नमरूद और फिरौन के पैरों में कांटा भी नहीं चुभता, उनको तकलीफ नहीं आती। दुख तो अच्छे होते हैं, दुख तो प्यारे होते हैं, और दुखों के बाद जो अल्लाह आसानी देता है, उस आसानी का फिर क्या ही कहना। उस हजरत अय्यूब अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम बीमार रहे, 60 साल अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी। कितने साल बोले? 60 साल, गौर करना बात पर, 60 साल अलीम रहे, फिर बीमार हो गए। 18 साल हो गए बीमार हुए। ज़ौजा कहने लगी दुआ कर ले, आपको अल्लाह सेहत दे दे। हमें अगर कोई बंदा पूछ लेना कि भाई कभी कोई खास बात तो सुनाओ, तो हम जो सारी जिंदगी सुख के साथ सोए होते हैं वो बात नहीं सुनाते। वो जो एक रात दर्द से नींद नहीं आती, उस रात का किस्सा सुनाते हैं। कहते हैं वो मेरे उल्टे दांत में दर्द था तो मैं सारी रात सो नहीं सका। और भाई जो सारी जिंदगी सोया है उसका तो जिक्र नहीं कर रहा। एक रात जो तुझे नींद नहीं आ रही, किसी से पूछा जाए, डॉक्टर कहते हैं 360 हड्डियां होती हैं वजूद में, किसी से पूछा जाए ना तेरा क्या हाल है, तो 359 हड्डियों का जिक्र नहीं करता। जिस घुटने में दर्द है उसका जिक्र करता है, कहता है ये घुटने में बड़ी दर्द है। ओ भाई बाकी 359 ठीक है ना, उनकी भी तो को बात सुनाना। तकलीफ किसे आती थी? अल्लाह के नेक बंदों को तकलीफ आती थी। हजरत राबिया बसरिया जब तक जिंदा रही तब तक बीमार रही। जिस दिन तबीयत ठीक होती तो कहती ऐ अल्लाह तू कहीं मुझसे नाराज तो नहीं हो गया, तू कहीं नाराज तो नहीं मौला। मौला जब तू मुझे तकलीफ देता है तो मैं रो के तेरी इबादत करती, जब मुझे दुख होते हैं तो मैं सजदे में तड़पती। और खुदा बंदा अब तो मैं सुखी हूँ, मौज में हूँ, मुझे रोना ही नहीं आ रहा, तो खुदा बंदा तू कहीं नाराज तो नहीं हो गया मुझसे। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा के पड़ोस में एक नौजवान रहता था, आपके पड़ोस में। तो वो जब जो मोहल्ले में बच्चे रहते हैं ना गांव में, उनका पता होता है, पड़ोसी था। तो 34-35 साल नौजवान की उम्र हो गई, कभी बीमार नहीं हुआ। एक दिन उसकी तबीयत अलील हुई, सर में दर्द हुआ, तो उसने पट्टी बांध ली सुर्ख रंग की। बाहर निकल के आया, हजरत राबिया बसरिया अलैहिर्रहमा ने देखा तो फरमाने लगे बेटे खैर है? लगा जी अम्मा जी सर में बड़ी दर्द है। आप फरमाने लगे कितनी उम्र हो गई? कहने लगा 34-35 साल। फरमाने लगे पहले तो कभी दर्द नहीं ना हुई? कहनी अम्मा जी आज ही हुई है। तो आप फरमाने लगे 34 साल अल्लाह ने सेहत दी है, तूने शुगर की एक पट्टी भी नहीं बांधी, और आज दर्द हुई है तो शिकवे की पट्टी तूने फौरन ही बांध ली है, कुछ शुगर की पट्टी भी बांधनी चाहिए। हजरत अय्यूब 18 साल बीमार रहे। ज़ौजा कहने लगी दुआ कर लो, तो आप फरमाने लगे बीबी से कि सेहत कितनी देर रही? उसने कहा 60 साल। तो आप फरमाने लगे जरा बीमारी को भी 60 साल गुजर लेने दो, फिर दुआ भी कर लेंगे। ये दुआ की, अल्लाह ये लफ्ज कहे, अल्लाह ने सेहत दे दी, तंदुरुस्ती आ गई। एक दिन घर में बैठे बैठे ज़ौजा कहने लगी कि अय्यूब ये बताओ दुख अच्छे के सुख? आप फरमाने लगे सारे दिन ही अल्लाह के हैं, पर दुख बड़े अच्छे थे। मुझसे पूछो तो दुख बड़े अच्छे थे। कहा किस तरह? हजरत अय्यूब फरमाने लगे जब मैं बीमार था तो 24 घंटे में एक दफा मेरा रब मेरा हाल पूछा करता था। एक दफा मेरा अल्लाह पूछता था अय्यूब तेरा हाल क्या है? फरमाते हैं 12 घंटे तो लज्जत ही रहती थी कि मेरे रब ने मेरा हाल पूछ लिया है, और अगले 12 घंटे में इंतजार करता था मालिक हाल दोबारा कब पूछेगा। फरमाने लगे अब से तो हो गई है, पर अब मेरा रब मेरा हाल तो नहीं ना पूछता। भाई मुश्किलात जो होती हैं वो तो तुझे सजा देती हैं, संवार देती हैं। तुझे याद आता है कोई अपना, जब तुझे दर्द होती है ना, तकलीफ होती है, फिर तेरा दिल करता है कोई कंधा मिले जहां मैं सर रख के रहूं। फिर इसीलिए तो किसी दरवेश से किसी ने पूछा था अपना कौन होता है? तो कहा जो तुझे दुख के वक्त याद आए वो तेरा अपना है, जो तुझे ऐन आजमाइश के वक्त याद आए और तुझे उसका नंबर फौरन तेरे मोबाइल पे चलने लगे, वो तेरा अपना सजन है, जिसको तू दुख के वक्त याद करे। तो भाई मुश्किलात के बाद जो अल्लाह आसानी देता है, हजरत इब्राहिम को आग में भी फेंका गया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सताया भी गया, निकाला भी गया, लेकिन जब इन मुश्किलात से गुजरे तो मेरा रब फरमाता है वइज़ब्तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। कहा जब इब्राहिम पूरे उतरे तो फिर हमने उन्हें इमाम बना दिया। या अल्लाह किस तरह की इमामत दी?
فرمایا میں نے اتنی اعلیٰ شان عطا کی ہے کہ اپنے لاڈلے رسول کو جناب ابراہیم کی نسل میں پیدا فرما دیا ہے، میں نے مصطفیٰ کو ان کی نسل میں پیدا کر دیا، قیامت تک کے لیے ان کا وقار بڑھا دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ان کی عظمت بڑھا دی، اس لیے کہ جب وہ آزمائش سے گزر کر کے آئے پھر جو آسانی دی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کی بہت ساری چیزوں کو رکھا، کہا میں ملت ابراہیمی پہ ہوں۔ جب کوئی مشکلات کو عبور کر کے آتا ہے، جب کوئی تکلیفیں سہ کر کے آتا ہے، اس کے لیے جو اجر ہوتا ہے، اس کے لیے جو پھر اللہ کتنی ذرا بڑی توجہ کیجیے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں فلاں آدمی مشکل میں ہے تو شاید مشکل میں ہی رہے گا، فلاں آزمائش میں ہے تو شاید میرا اللہ فرماتا ہے ایک مشکل دے کے میں 2 آسانیاں بھی دوں گا۔ تم مشکل دیکھ رہے ہو، مشکل نہ دیکھو، وہ جو اس کو بعد میں آسانی آنے والی ہے، اور ڈبل جو میں اس پر نعمت کرنے والا ہوں اس کو دیکھو۔ حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور جب کنویں سے نکلے تو مصر کے بازاروں میں بکے، اور پھر زلیخا نے الزام لگایا تو حالات بگڑ گئے، حضرت یوسف کو جیل جانا پڑا۔ کتنی کٹھن زندگی تھی، لیکن میرے مالک کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کنویں میں گرنے والے، بازار میں بکنے والے، جیل میں جانے والے، الزام لینے والے جناب یوسف کو رب کریم نے اسی مصر کا بادشاہ بنا دیا، اللہ پاک نے اسی مصر کا حکمران بنا دیا۔ یاری تیری سونا ہے پر ازمیشاں تیریاں آگ، اے سونا پرکھیا جامد آئی پہلو نال اگاں دے لاگ۔ اس کے لیے تھوڑا سا جتن کرنا پڑتا، تھوڑے کٹھن حالات سے گزرنا پڑتا، تھوڑی آزمائشوں کا روپ دیکھنا پڑتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چھیڑے کوئی نہ کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی آزمائش، یہ ہو نہیں سکتا میرے بھائی۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کر نگین ہوا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی دقت نہ آئے، مشکلات نہ آئے، اور مشکلات تو انسان کو سنوارتی ہیں بھائی، وہ تو نکھارتی ہیں۔ کبھی پوچھا کرو جا کر کے کسی گندم کے دانے سے کہ تو کہاں سے ہو کے آیا ہے، کہاں سے نکل کے آیا ہے، تو وہ بتلائے گا کہ بڑے مشکل مراحل سے گزرا ہوں، اور پھر اللہ نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں انسان کے وجود کا حصہ بناؤں۔ تو بھائی کٹھن مراحل، آزمائشیں، تکلیفیں، یہ انسان کو بڑا انسان بنا دیتی، یہ اس کے لیے ترقیوں کا پیش خیمہ ہوتی۔ ہمارے جوان پریشان ہو جاتے، عورتیں خاص کر کے اس بات پہ توجہ کریں، وہ بڑی جلدی غم لے جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں جانے میرا کچھ ہوگا ہی نہیں، جانے میرا کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائی درجنوں اور بیسیوں لوگ ایسے ہیں جن کی اولادیں نہیں تھی لیکن نام ان کا ان سے بھی زیادہ ہے جو بڑے بڑے صاحب اولاد۔ حضرت عبداللہ مزنی حضور کے غلام تھے، قبیلہ مزن کے رہنے والے، والد فوت ہو گئے، چچا نے پالا تھا، اسلام قبول کر لیا۔ چچا اسلام کا بڑا دشمن ہے، حضور کا نام آئے تو جلال کرتا ہے، حسد اور بغض میں جل جاتا، بڑی اسلام کے ساتھ دشمنی اور عناد رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں پہلے تو میں عشق رسالت کو دباتا رہا، پھر یہ چنگاری شعلہ بن گئی، پھر کہ یہ ہلکا سا جذبہ سمندر اور صحرا کا روپ دھار گیا۔ فرماتے ہیں ماں تھی اور میں تھا، میں گیا جا کے چچا سے کہا میں نہیں رہ سکتا۔ کہاں جائے گا؟ تو میں نے دھیمے لہجے میں کہا میں مدینے جاؤں گا، اب میں رسول اللہ کے مدینے جاؤں گا، اب میرا گزارا نہیں ہوتا، اب میں جاؤں گا۔ کہتے ہیں چچا کہنے لگا اچھا وہاں جائے گا، تجھے میں نے پالا، میں نے پوسا، وہ مکان میں نے تجھے بنا کے دیا، تیری جیب میں جو پیسے ہیں میرے دیے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا چچا میں سارا کچھ سوچ کے آیا ہوں، مکان بھی تو رکھ لے، پیسے بھی رکھ لے۔ کہتے ہیں اس نے ہر چیز رکھوا لی۔ جب پلٹنے لگا تو چچا کہنے لگا جو کپڑے تو نے پہنے ہیں یہ بھی میں نے خرید کے دیے تھے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے وہ کپڑے بھی اتار کے دیے، برہنہ حالت میں میں ماں کے پاس گیا اور میں نے کہا اماں میں پہلے بھی تو ننگا پیدا ہوا تھا، تو انہیں کپڑے پہنائے تھے، میرا پھر بدن ننگا ہو گیا ہے، کپڑے دے دے۔ کہتے ہیں 2 بیبیوں والے کپڑے اماں نے دیے، ایک میں نے تامت باندھ لی، دوسرا اوڑھ لیا اور مدینے پہنچا۔ کہتے ہیں جب میں ٹھنڈی رات مدینے پہنچا تو کالے رنگ کے حبشی غلام حضرت بلال دودھ کا پیالہ لیے کھڑے تھے، ہاتھ میں کھجوریں تھی، کمبل تھا، کہنے لگے آجا آجا۔ مصطفیٰ نے فرمایا تھا قبیلہ مزن سے میرا غلام آ رہا ہے،
میں ساری رات سے تیرا انتظار کر رہا ہوں. حضرت جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری مشکل آسان ہوئی. فرماتے ہیں مجھے مدینے میں اعزاز مل گیا, مجھے عزت مل گئی, ہر آدمی میری قدر کرنے لگا. گویا بزرگ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دعا کرنے لگے کہ اے اللہ تو نے مجھے بڑی شان دی ہے مصطفیٰ کی گود میں, اگر اسی رحمت کے چھاؤں میں پردہ کر دوں تو میری بات بن جائے. حضرت عبداللہ کا وصال بھی رسول اللہ کی گود میں ہی ہو گیا. گود میں نہ کوئی رشتہ دار, نہ کوئی تعلق دار, نہ کوئی ہمسایہ اپنا, نہ کوئی چچا, نہ کوئی ماموں. شہر میں تنہا اسی کسے دے کچھ نہیں جے لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی. تنہائی جنازہ اٹھا تو اٹھانے والے کون ہے؟ ابو بکر صدیق, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا علی, حسنین کریمین جنازے میں شامل. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا. دیکھو مشکل کاٹی تھی تو آسانی کا رنگ دیکھو, آسانی کا انداز دیکھو. حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے مدینے میں رواج تھا کہ جب قبر میں اتارنے لگتے تھے تو قریبی رشتہ دار اتارا کرتے تھے, اور عبداللہ کا تو رشتہ دار ہی کوئی نہیں تھا مدینے میں, کون اتارے؟ فرمایا جب قبر میں اترنے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اتر گئے کہ ہم قبر میں اتارتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا تم باہر نکلو, تم کیوں قبر میں گئے ہو, باہر آؤ. کہتے ہم باہر آئے تو اللہ کے رسول اندر گئے. فرمایا کون کہتا ہے اس کا کوئی نہیں, میں جو موجود ہوں. کون کہتا ہے کوئی نہیں؟ فرمایا رکھو میرے ہاتھوں پہ. کہتے ہیں حضور کے دست مبارک پہ رکھا اور باہر کھڑے ہم رشک کرنے لگے کہ واہ اللہ تیرا آسانی دینے کا رنگ, آسانی. اس نے مشکل برداشت کی تو رب نے مصطفیٰ کے قدموں میں آسانی عطا فرمائی. پسے اور حضور نے قبر میں رکھا, نبی پاک نے. میرے دادا مرشد کہتے ہیں عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں, بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا. اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اور بیدم شاہ بارسی تو حد کر گئے, کہنے لگے پسے مردن, بعد مرنے کے پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا, فقط ایک دل کے گوشے سے خیال. اور کامل پیرو نہ دے باہو قبر جنا دی جیوے. میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی تنگی دیکھ کر دقت ساتھ دیا. مکہ مخالفت کرتا تو جناب فاطمہ حضور کا خیال رکھتی. فاطمہ بنت اسد بڑا پیار کیا, بڑی محبت کی مولا علی کی والدہ نے, ہر دکھ ہر تکلیف کاٹی, لیکن رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا. اور یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا جب بیعت کے ان کے گھر گئی تو باہر سے سودا لا کے دیتی. حضرت فاطمہ سے بڑا پیار کرتی, بڑی محبت, مشکلات میں ساتھ دیا. جب وصال ہوا تو فرماتے ہیں کوہرام مچ گیا مدینے میں. لوگ منتیں کرتے تھے کہ حضور کا ایک بال مل جائے تو قبر میں بخشش کا سامان ہو جائے گا. رسول پاک نے فرمایا جب جناب علی کی والدہ کو غسل دے دو تو کفن پہنانے سے پہلے میرے پاس آنا. کہتے ہیں جب غسل دے لیا تو عرض کی حضور غسل ہو رہا ہے, کفن کا کیا کرنا ہے؟ حضور اندر گئے, قمیض بدلی اور جو کرتا پہنا ہوا تھا اتار کے دیا. فرمایا وہ علی کی ماں نہیں میری ماں ہے, اس نے میرے لیے بڑی تکلیفیں سہی ہیں, بڑی مشکل دیکھی ہے. فرمایا اس طرح کرو میرے کرتے میں اسے کفن دو. حضور نے جنازہ پڑھایا, اپنے کرتا لباس مبارک میں کفن دلایا. پھر جب وہ دفن ہوئی تو حضور قبر پہ کھڑے ہوئے, کھڑے ہو کے فرمایا اے اللہ اپنے سارے نبیوں کے وسیلے سے اور میرے وسیلے سے میری اماں کی بخشی فرما دے. پھر جو آسانیاں ملی ان لوگوں کو تو ان کی قبروں تک آسانیاں ملی, پھر ان کو قیامت تک کے لیے آسانیاں ملی جنہوں نے مشکلات کو دیکھا. اور بھائی جو سوئے رہے, جو آرام کرتے رہے, جنہوں نے مناسب ہی نہ سمجھا کوئی کٹھن مرحلہ طے کرنا, جنہوں نے کہا نا 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 ہم تو سکھ کے ساتھی ہیں, ہم تو سکون کے ساتھی ہیں, بھائی ہم تو سلوٹ کے ساتھی ہیں. جب موجیں لگے گی تو دوڑ کے پہنچیں گے, کہیں گے ہمارا بھی تعلق بنتا ہے, ہماری بھی رشتہ داری ہوتی ہے, ہمارے بھی رابطے ہوتے ہیں, پھر دوڑ کر کے پہنچیں گے. اصل ساتھی وہ ہوتا ہے جو دکھ کا ساتھی ہوتا ہے, آزمائش کا ساتھی,
मुश्किलात तुझे ऊंचा उड़ाती। हजरत सलमान फारसी कहते हैं मैं नबी पाक की तलाश में निकला था, हुजूर की तलाश में निकला, और मैंने कई साल हुजूर को ढूंढा, कभी एक दरवाजे, कभी एक दरवाजे, कभी दूसरे दरवाजे, कभी तीसरे दरवाजे। फरमाते मैं शहजादा था पर बिकता बकाता मदीने आया, मैंने नबी पाक की तलाश में यहूदियों की गुलामी भी की, तेरी तलाश में फिरा मैं जंगल पहाड़ और दश्त में। फरमाते हैं बड़ी तकलीफ काटी, बड़ी आजमाइश देखी, लेकिन उस दिन मुझे सारे दुख भूल गए, उस दिन मेरी सारी तकलीफें आसानियों में बदल गई। जिस दिन मेरे नबी ने मेरा बाजू थाम के कहा सलमानो मिन्ना अहलल बैत, फरमाया सलमान को तो मैंने अपनी अहले बैत में शामिल कर लिया है। फरमाते इतनी बड़ी फजीलत कि मैं रसूलुल्लाह के खानदान में जा शामिल हुआ। तो भाई याद रखें, जब आपको मुश्किल आती है तो आपको आसानी देने के लिए आती है, जब आपकी तरफ कोई आजमाइश आती है तो आसानी देने। ये बात सही है कि बेटियां पैदा होने पर मुश्किल होती है, इनके नसीबों से डर आता है, पर जितनी आसानी अल्लाह बेटियों के बाप को अता करता है और जितनी रहमत रब बेटियों के बाप पे फरमाता है उतनी भी किसी और के हिस्से में नहीं आती। इसमें शक कोई नहीं कि बूढ़े माँ बाप को जब संभालना पड़े तो मुश्किल होती है, बूढ़ों की तबीयत बच्चों जैसी हो जाती है, दिक्कत होती है, आजमाइश होती है, उनकी बात सुनना बादोकात कड़वा लगता है, उनकी फरमाइशें बादोकात बच्चों की तरह ऐसी होती हैं जो हल ना हो सके। लेकिन ये वही माँ बाप हैं जिनकी नौकरी के बारे में मेरे मुस्तफा ने फरमाया अगर तू एक रात इन्हें खुश करने में कामयाब हुआ तो अल्लाह 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। इसमें शक नहीं कि बाप बहुत सारे काम मुश्किल होते हैं, कठिन होते हैं, आजमाइश वाले होते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इस दौर में दीन का काम बड़ा मुश्किल है, दावत और तबलीग का सिलसिला बड़ा कठिन है, इस दौर के अंदर हक बात बयान करना बड़ा ही मसला है, इस दौर के अंदर लोगों को खरी बात पहुंचाना और बताना ये अपने हाथ में आग का अंगारा पकड़ने के मुतरादिफ है। लेकिन मेरे मुस्तफा ने फरमाया था उस दौर में जब फितना हो मन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मा फलहु अजरु मियातिन शहीद। फरमाया उस दौर में जब आजमाइशें आ जाए, तकलीफें आ जाए, उस दौर में जो मेरी सुन्नत पर अमल करेगा, रसूल पाक का वादा है अल्लाह एक सुन्नत पर अमल करने वाले को 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए, अल्लाह 100 शहीदों का दर्जा देगा उसे। तो भाई जिस कदर मुश्किल ज्यादा उस कदर आसानी भी, उस कदर अजर भी ज्यादा। हमारा दावा है रब रसूल से प्यार का, और मेरे हदीस बुखारी में है फरमाया जो मुझसे जितना ज्यादा प्यार करेगा उतना उसकी तरफ मुश्किल ज्यादा आएगी। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह से कुछ लोग मिलने आए, कहने लगे साहब हमें आप बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, आपकी ज़ियारत करने आए, दिल करता है 2 घड़ियां पैर दबा दें, दस्त मुबारक चूम जाए, दस्त बोसी हो जाए, दिल करता है। आपने फरमाया वाकई मुझसे प्यार है? कहा हुजूर बड़ा प्यार है। फरमाया सोच लो का साहब बड़ा प्यार, फिर सोच लो का बड़ा प्यार है। हजरत अबू बकर शिबली दीवाने से आदमी थे, पत्थर उठाए रोड़े और जोर जोर से उन लोगों को मारने शुरू कर दिए, दौड़ गए, कहने लगे बाबा तो पागल हो गया है। जब दौड़े तो हजरत अबू बकर शिबली फरमाने लगे बस तुम तो कहते थे हमें प्यार पड़ा है। कहा हुजूर क्या मतलब? आप फरमाने लगे अगर तुम्हें मुझसे प्यार होता तो मेरे रोड़े खा के मेरे दरवाजे पे मर जाते, कभी मेरा साथ छोड़ के ना जाते। तुम्हें प्यार नहीं, तुम सुख के सज्जन हो, तुम चूरी खाने वाले मियाँ मिठू हो, तुम तो इसलिए आए हो कि यहाँ बरकतें मिलेंगी, मौजें मिलेंगी, तुम्हें प्यार नहीं। हमें खुदा रसूल से प्यार भी है, जरा सी आजमाइश आए रोने बैठ जाते हैं, गरीब भी रो रहा है, बीमार भी रो रहा है, तंगदस्त भी रो रहा है, और जो आदमी किसी मुश्किल में गिरफ्तार है वो भी कहता हो जितना मैं उलझ गया हूँ है ही कोई नहीं। उठे बेदार हो, अपने आप को तवाना करें, अपने अंदर जौलानियां पैदा करें। याद रखें जितनी मुश्किल सख्त होगी उतनी आसानी भी अल्लाह ज्यादा ही अता फरमाएगा। अल्लाह ताला ज्यादा और वादा किया अल्लाह पाक ने फइन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा। फरमाया अगर मैं तुम्हें एक मुश्किल दूंगा तो मैं तुम्हें 2 आसानियां अता फरमाऊंगा। अल्लाह ताला डबल आसानी देता है अगर किसी पर मुश्किल डालता है। अपने आप को कमजोर ना करें, ज़हन बनाए दुख सहने का, मिजाज बनाए तकलीफ बर्दाश्त करने की, फिर ये मुश्किल नहीं होगा, फिर आसानी से बंदा गुजर जाएगा। ये कायनात की बहुत बड़ी हकीकत है कि जिसको मुश्किल आई है ना उसके लिए अल्लाह आसानी भी फरमाए।
बहुत बड़ी हकीकत है। क्यों कि कुरान मजीद ने कहा फइन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा, फरमाया बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी। ये हकीकत है कुरान की बताई हुई। इसलिए जहां जहां भी मुश्किलात है वो समझ ले कि बड़ी जल्दी ये मुश्किलात दरवाजा बनेगी, और जैसे ही दरवाजा खुलेगा सामने आसानियां नजर आएगी। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मुझ पर सख्त मुश्किलात आई, यहाँ तक कि भूख की वजह से, शिद्दत भूख की वजह से मैं जमीन पर लेट गया और जरा मैं परेशान होने लगा था कि खुद ब खुद मेरी जुबान पर ये आयतें जारी हो गई फइन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा। फरमाया मैं आयतें पढ़ रहा था, उठ के बैठा, चलने लगा, काम में लग गया, चंद ही दिनों में अल्लाह ने सारी मुश्किलात को आसान फरमा दिया। ये हकीकत है। इस हकीकत को कभी जुटलाना, घुटन जितनी ज्यादा हो हवा फिर उतनी। मुसलमानों ना घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जितनी मुश्किलात है ये अपने पहलू में आसानियां लेके आया करती। मैं इस जमाने में बड़ी सख्त तकलीफ का शिकार था, तो मेरी वालदा बड़े दबे लफ्जों में कभी कभी माथा चूम कहती पुत्र अल्लाह ने इतना देना है, सांभे ही नहीं जाना। तो वो चले सादे लोगों का जुमला है, और उस जुमले के अंदर अभी भी इतने मामलात हैं ये कंट्रोल के, इंतजामात के, मैं वाकई नहीं संभाल सकता। वो कई सारे लोग मिले तो तब संभाले जाते हैं। भाई हर मुश्किल अपने दामन में आसानी रखती है। डिस्टर्ब ना हो, मेंटली तौर पर परेशान ना हो। जैसे ही मुश्किल आए, कुरान का ये फैसला है कि वो अपने साथ आसानी लेके आएगी। और एक और हकीकत भी अच्छी तरह समझ लें, रिस्क बंदे को तलाश करता है। आपको घर से निकलना है, कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, लेकिन जो जायज नहीं उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाना, इसलिए कि जो आपका है वो तो आपको ढूंढ रहा है। बस आपने कोई कारोबार शुरू किया नहीं, थोड़ी सी मेहनत की नहीं, तो वो जो आपका रिस्क है ना वो आपको तलाश कर रहा है, वो ढूंढ रहा है, वो आप तक पहुंच जाएगा। ये इतनी बड़ी, बहुत सारे दोस्त आके कहते मुझे किसी ने कहा तुझे बंदिश कर दिया, तो पहले भी कह चुका हूं ये हो सकता सही है, अल्लाह ने भेजा था आपकी तरफ और रास्ते में किसी बंदे ने रोक दिया। ये कैसे हो सकता है? इतनी कमजोर बात कैसे कर सकता? अल्लाह ने भेजा था, बंदे ने बंदिश करा दी, ये कैसे हो सकता है? को बात को समझे, भेजने वाला मालिक है। सुने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना कीमती फरमान, गुर्बत के हाथों परेशान होने वाले और ये कहने वाले कि कई कारोबार शुरू किए हैं मेरा चलता नहीं, जो कदम आगे रखता हूं पीछे जाता है, वो ये इस हदीस को जरा सुने और अपने ज़हन से इन सारी आजमाइशों को निकाले। अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रिस्क बंदे को उसी तरह तलाश करता है जैसे मौत बंदे को तलाश करती है। ये जहां भी हो, जिस मकाम पे भी हो, जब वक्त आता है तो मौत पहुंच जाती है ना, तो जब खुदा का इरादा करम होता है तो रिस्क भी पहुंच जाता है। आप मेहनत जारी रखें, कारोबार करते रहें, जद्दोजहद करते रहें, जो आपका है वो आप तक पहुंच जाएगा। अपनी जिंदगी में हकीकत पसंद बने। ये ऐसे ही दूसरों के पैसों पर मौज करने का इरादा तर्क कर दें, किसी और के घर जाके पेट भरने का ख्याल अपने दिल से निकाल दे, हकीकत पसंद बने, जो आपका है वो इंशाअल्लाह। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना एक अनार अल्लाह के बारगाह में किसी गरीब को दिया अनार, तो आप फरमाते थे मुझे इसके बदले 10 आएंगे, जो कि कुरान कहते हैं एक के बदले 10। तो दरवाजे पे एक शख्स आए देने के लिए, दिया आपने, तो एक शख्स साहब अनार लेके आए, तो उन्होंने मौला अली शेर खुदा को 10 दिए। आप फरमाने लगे ये नहीं हमारे। कहने लगा आपके हैं? फरमाया हमारे नहीं। आपके? ये जरा यकीन का हुस्न देखिए। फरमाया हमारे नहीं। कहा जनाब आपके ही हैं? फरमाया नहीं, हमारे तो आने थे 11, चूंकि एक के बदले में अल्लाह ने 10 देने थे, एक हमारे वाला और 10 अल्लाह की तरफ से इनाम आने वाला। उस शख्स ने जेब में हाथ डाला, कहने लगे ऐ शेर खुदा
آپ کے یقین کامل پہ بھی قربان جاؤں، میں 11 ہی لایا تھا، بس دیکھ رہا تھا شیر خدا کیا فرماتے ہیں۔ آپ کا یقین، آپ کا اللہ کی ذات پر بھروسہ، کیا خوبصورت انداز ہے۔ محنت تو کی ہے کسی کے گھر میں، مزدوری تو کی ہے کسی کے ہاں، نوکری تو کی ہے کسی کے ہاں، لیکن وہ کی کسی بندے کے ہاں ہے، رزق بارہ اللہ عطا کرے۔ میرا خیال ہے اگر یہ ذہن بن جائے تو یہ جو ہم روز شکوے کرتے ہیں نا، فلانا ظالم ہو گیا، فلانا جابر ہو گیا، فلانا فاسق ہو گیا، اگر کوئی ہے تو ظاہر ہے وہ اپنے جرم کی سزا پائے گا، لیکن ہم اس آزمائش سے بھی باہر آ جائیں، زندگی حقیقت پسندوں والی گزاریں۔ خیالات کی دنیا، خوابوں کی دنیا، لوگوں پر بھروسہ، بندوں سے امیدیں، مخلوق خدا پر توجہ، اتنے مل جائیں گے، اتنے آ جائیں گے، فلانا اتنی مہربانی کر دے گا، ان ساری جو ہماری حقیقت پسندی سے دوری ہے، اس ساری چیز، ساری خوابوں کی دنیا ہے۔ آپ حقیقت کی دنیا میں آئیں، زمین پر آئیں۔ کبھی بھی وہ کسی نے کہا تھا محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا، پانی میں اترے تو پتہ چلتا ہے پانی کتنا کتنا ہے۔ اس لیے عزیز بھائی، میری بالخصوص نوجوانوں سے گزارش ہے، حقیقت پسند بنو یار۔ آپ جو نہیں ہیں وہ بننے کی ضرورت، بہت پہلے کہا تھا پھر کہتا ہوں، ایک بزرگ کہتے ہیں میں ہر ایک سے نصیحت لے لیتا تھا، ایک طوائف گزر رہی تھی تو وہ بھی مجھے نصیحت کر گئی، میں نے اسے کہا کہ پردہ کر، اللہ سے ڈر۔ اس نے ایسا جواب دیا کہ کئی گھنٹے بابا جی بے ہوش رہے۔ کہتے میں نے کہا پردہ کر، اللہ سے ڈر، تو کہنے لگی حضور معاف کرنا، آپ نے ایک بات کی ہے تو ایک میں بھی کر لوں۔ میں نے کہا بیٹا کر لو، تو کہنے لگی میں انشاءاللہ توبہ بھی کروں گی، پردہ بھی کروں گی، اور ایک بات کرنی ہے، میں جو ہوں وہی کہلاتی ہوں۔ آپ بتائیے آپ جو کہلاتے ہیں آپ وہ ہیں کہ یا ڈھونگ رچایا ہوا ہے؟ سچ بتائیں، لوگ تو آپ کو ولی اللہ مانتے ہیں، درویش، صوفی، فقیر، خدا ترس مانتے ہیں، آپ نے ڈھونگ رچایا جہاں آپ ہیں بھی۔ فرماتے اللہ اکبر کا اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا، اور پھر میں اسے ڈھونڈتا رہا، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ او بھائیو، حقیقت پسند بنو۔ یہ جو ہم نے بہانے بازی اپنے ساتھ لگائی ہوئی ہے، اپنے ساتھ دھوکہ کرنا چھوڑ دو، اپنے آپ کے ساتھ ظلم چھوڑ دو، اپنے آپ کے ساتھ زیادتی چھوڑ دو، اپنے آپ کے ساتھ جان بوجھ کر خوش فہمیوں میں زندہ رہ کر عمل سے دور ہونا اور اپنے لیے معاذ اللہ قیامت کی سزائیں اکٹھی کرنا، اسے چھوڑ دو۔ حقیقت حال پر میں، اللہ مجھے معاف کرے، خدا نہ کرے میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکلے، یہاں لوگ بچے داخل کرانے آتے ہیں، کہتے ہیں یہ بچہ داخل کر لیں، حفظ کرا دیں، ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، تو میں کہتا ہوں آپ کی ابھی 45 سال عمر ہے، آپ اپنی بخشش کے لیے خود تیاری کیوں نہیں کرتے؟ یہ بچہ آپ کی بخشش کے تو کرائے گا، حدیث میں موجود ہے، لیکن میرے بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نہ جائز دیکھیں، نہ ناجائز دیکھیں، نہ نماز کا خیال کریں، نہ حدود اللہ کا خیال کریں، اور آپ نے ذہن بنا لیا ہے کہ بچہ داخل کرا دیا تو بخشا دے گا۔ اور وہ جو بخشانے والی بات ہے نا مشکات میں، اس کے بھی لفظ کیا ہے؟ فرمایا جو قرآن مجید کو پڑھے اور قرآن کے حلال کو حلال جانے اور حرام کو حرام جانے، وہ اپنے خاندان کے 10 بندے لے کر جنت میں جائے گا۔ میں انکار نہیں کرتا، یہ بہت بڑی بشارت ہے، حافظ بندے جنت میں لے کے جائیں گے، اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے عالم دین کے شاگردوں کی تعداد آسمان کے تاروں کے برابر بھی ہوئے تو اللہ عالم کی سفارش ان کے حق میں قبول فرمائے گا۔ یہ بات درست ہے، پر یہ کہ آپ بھروسہ کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا حضور جو کلمہ پڑھے گا جنت میں جائے گا، تو یہ روایت میں بیان کر دوں تو حضرت عمر قریب تھے، عرض کی حضور اس طرح تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ رہنے دو، ان کو وہی باتیں بتاؤ جو عمل کے قریب کریں۔ بڑی خوش فہمیاں ہیں، نا عاقبت اندیشیاں ہیں۔ کبھی کبھی لوگوں کی باتیں سن کے ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یار چھوڑ دیں، آپ حقیقت پسند بنیں، حقیقتوں کا سامنا کریں۔ ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہم دیہاتوں میں دیکھتے تھے لوگ شادی بیاہ کے موقع پر قرض اس بنیاد پر اٹھا لیتے تھے کہ مجھے اتنی سلامی بھی تو اکٹھی ہو جائے گی نا،
لیکن قرض تو اکٹھا ہو جاتا تھا پر سلامیاں اکٹھی نہیں ہوتی تھی. اس کا لازمی نتیجہ پریشانی، آزمائش، مطالبہ کرنے والوں کی سختی، قرض کے نیچے دبا ہوا انسان، یہ اس کا لازمی اور فوری نتیجہ نکلا کرتا تھا. میرے بھائی، حقیقت پسند بڑھیں. سب سے پہلے اور سب سے بڑی اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ. یہ سب سے بڑی حقیقت ہے. اس حقیقت کے سائے میں جو لوگ زندگی گزارتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی دشواریوں کا شکار نہیں ہوتے، کبھی بھی الجھاؤ کا شکار نہیں ہوتے. سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر رحمان ہے اور رحیم ہے، پھر سب سے بڑھ کر غفار ہے اور ستار ہے. اس حقیقت کو سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حقیقت کا اس طرح اظہار فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی عطا کی. کچھ نہیں تھے، تم عدم میں تھے، اس نے تمہیں وجود دیا. اور پھر ارشاد فرمایا ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں زندگی عطا کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ جانا ہے. کبھی اس حقیقت سے کوئی شخص آنکھیں نہیں پھیر سکتا کہ یہ جو اس کا اپنا وجود ہے یہ بھی سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی رضا پر مبنی. اس نے اپنا وجود بھی اپنی مرضی سے تشکیل نہیں دیا، قد کاٹ اپنی مرضی سے تشکیل نہیں دیا، حسن و جمال اپنی مرضی سے تشکیل نہیں دیا. تو پھر کیسی عجیب بات ہے، یہ روزمرہ کے معاملات اپنی مرضی سے تشکیل دینا چاہتا ہے. اسے چاہیے کہ جس طرح اس کا وجود، اس کا حافظہ، اس کے چہرے کی ساخت اس کی اپنی مرضی کی نہیں، رب رسول کی مرضی کی ہے، تو پھر یہ بھی زندگی اپنی مرضی کی نہ گزارے. اس حقیقت کا قائل ہو جائے کہ جینا بھی اسی طرح ہے جو حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. لیکن زندگی اللہ کی دی ہوئی، رزق اللہ کا دیا ہوا، سانسیں اللہ کی دی ہوئی، لوگ جینا اپنی مرضی سے چاہتے ہیں. یہ حقیقت پسندی سے دور بات ہے. جس شخص نے جو مشینری بنائی ہے آپ اسی سے پوچھیں گے اس کو کیسے چلانا ہے، آپ اسی سے دریافت کریں گے کہ کیا چیز استعمال کرنے سے صحت ٹھیک ہوگی، کیا استعمال کرنے سے خراب ہوگی. آپ اسی طبیب حکیم کے مشورے سے چلیں گے. ہم من چاہی زندگی چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ کائنات کا رب، اور جب بنائی اسی نے ہے تو چلے گی بھی اسی کے حکم کے ساتھ. دوسری بات، پوری دنیا اس بات کو اچھی طرح تسلیم کر لے کہ اللہ کے لاڈلے اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے ساری رعنائیاں، ساری خوبصورتیاں، سارا وقار اور ساری عزتیں نبی پاک کی غلامی میں جمع کر دی. اب کوئی شخص اگر یہ چاہے گا کہ میں حضور سے ہٹ کر کہیں سے عزت اویل کر لوں، نبی پاک علیہ السلام کی پیروی سے ہٹ کر کہیں سے میں کوئی خیر کٹھی کر لوں، تو یہ حقیقت پسندی سے دوری ہے، ہو نہیں سکتا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. کامیابی اسی شخص کو ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا. یہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ ساری کامیابیاں، سارا حسن، سارا کمال، ساری خوبصورتیاں حضور کی سنت اور شریعت سے وابستہ ہے. ہم جتنا مرضی نئے دور کا فیشن اوڑھ لیں، جتنا مرضی بھاگ لیں، جہاں تک ہماری رسائی ہے ہم جا لیں، لیکن حق اور سچ یہی ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کہتے ہیں محبوب ان سے فرما دیں اگر یہ رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی غلامی کریں، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا. سب سے بڑی حقیقت یہ ہے. دوسری بات جو بڑی سمجھنے والی ہے اور غور کرنے والی ہے اسی سے وابستہ، کہ یہ بھی کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ نبی کریم اللہ کے آخری نبی ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین.
محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے آخری ہیں۔ سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، چاند اپنی جگہ بدل سکتا ہے، ستارے زمین پر آ سکتے ہیں، اس زمین کا سارا نظام بدل سکتا ہے، پر رسول پاک کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ طے شدہ حقیقت ہے۔ آج جو لوگ قادیانیوں کے بارے میں، مرزائیوں کے بارے میں اپنے دلوں میں نرم گوشے پیدا کرتے ہیں اور وہ روغن خیالی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اچھی طرح سمجھیں کہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ رسول پاک آخری نبی ہیں، اور اس حقیقت سے کوئی انکار کر سکتا؟ یہ طے شدہ حقیقتیں۔ اب حقیقتوں کو کوئی شخص بدلے گا، وہ اپنی عقل کو گمراہی کے رستے پر ڈالے گا، یہ حقیقت طے ہے اور قیامت تک طے ہے۔ اور فرما گئے ہیں ہادی کہ لا نبی آبادی، خود فرما دیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے کہ میرے بعد کوئی نبی آ سکتا۔ اس حقیقت کو میرا خیال ہے ہر شخص کو منوان تسلیم کر لینا چاہیے۔ تیسری بات، کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے، ان حقیقتوں کے بعد کائنات کی، اللہ رسول کو ماننے کے بعد کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جو آیا ہے اسے دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ بہت اچھا محل بنا لے، بہت اچھا گھر بنا لے، بہت آسودہ زندگی بنا لے، جتنے زندگی کے لیے اسباب درکار ہے وہ سارے جمع کر لے، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت، اس حقیقت کا انکار نہیں کہ دنیا بہرحال انسان نے چھوڑ کر جانا ہے۔ بڑے بڑے محلات ہوں یا آپ کٹیا میں رہتے ہو، بہت بڑا بنگلہ ہو یا جھونپڑی میں وقت گزرتا ہو، بہرحال موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہم حقیقت پسندی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جناب اسرائیل آئے، میں جان نکالنے آیا ہوں، ایک تماچا رسید کر دیا، اللہ کے حضور حاضر ہو کے عرض کے مالک وہ جناب کلیم نے تو یہ کیا ہے، جلالی ہیں آپ اپنی طبیعت کے تعلق سے، تو فرمایا ان سے جا کے کہیے کہ وہ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنے 1000 سال عمر بڑھا دی جائے گی۔ تو حضرت اسرائیل عرض گزار ہوئے اللہ کے پیارے کلیم علیہ السلام، آپ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال آپ کے دستے مبارک کے نیچے آئیں گے اتنے سالوں عمر بڑھا دی جائے گی۔ تو حضرت کلیم نے پوچھا پھر چلے 1000 سال ہو گیا، پھر میں کہا حضور پھر جانا تو ہے۔ تو پھر حضرت کلیم نے حقیقت پسندی کا سبق دیا، فرمایا اگر جانا ہے تو پھر آج ہی چلتے ہیں۔ او بھائی یہ زندگی ایک دن ہو یا 100 سال یہ گزر جاتی، دوش پر کملی ہو یا کہ شال گزر جاتی ہے۔ چلو گر امیروں کی بہے اقبال گزر جاتی ہے تو غریبوں کی بہرحال گزر جاتی ہے، یہ گزر تو جائے گی، ایسا تو نہیں ہے کہ یہ رکے گی۔ تو موت اٹل حقیقت ہے، لا ریب ہے، بس چھوٹا سا فرق ہے۔ کافر کہتا ہے جتنی موج کرنی ہے دنیا میں کر لو، بعد میں فنا ہے۔ مومن کہتا ہے بقائی اس دن شروع ہونی ہے جس دن قبر میں مدینے والے کی پہلی زیارت کرنی ہے۔ بس سوچ میں اتنا سا فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں نقطہ آغاز وہ دن ہے جس دن قبر میں جائیں گے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی سو چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا پھٹک سکے جو یہ چراغ لے کے چلے۔ مومن اپنی زندگی کو مرتب کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہاں مجھے اللہ کی رضا کے مطابق جینا ہے، اپنے مالک کریم کے حضور سجدہ ریز رہ کر، سرنگو رہ کر وقت گزارنا، اور پھر قیامت کے دن اللہ کا فضل اور اس کا کرم مجھے نصیب ہو جائے گا۔ موت اٹل حقیقت۔ میں آپ سے عرض کروں کوئی نہیں تیاری کرتے لوگ موت کی، جتنی محنت ہے صرف جینے کے لیے، جتنی جدوجہد ہے صرف زندگی گزارنے کی، جتنا وقت ہے صرف 60-70 سال کے لیے۔ ہمارا اور صحابہ کا فرق یہ تھا کہ وہ جتنی محنت کرتے تھے وہ مرنے کے لیے کرتے تھے، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم جینے کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں ہر صورت جینے کے اسباب جمع کرنے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اصل کامیابی
آخرت کی کامیابی ہے والآخرۃ خیر و ابقیٰ، آخرت خیر والی بھی ہے، رہنے والی بھی ہے۔ آخرت کے اکاؤنٹ کو مضبوط رکھتے تھے، وہاں نیکیاں ہر روز جمع کراتے تھے۔ قبر کی وہ 2 فٹ کی جگہ، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے وہ زندگی میں گناہوں سے، عیبوں سے، جرموں سے، نافرمانیوں سے بچتے تھے، ساری جدوجہد جینے کے لیے کی، اور پھر حال یہ ہوا کہ دنیا سے جاتے وقت وصیتیں شروع کر دی، پتر اتنے 1000 روپے فلاں جگہ خیرات کر دینا، اتنے لاکھ فلانے کو دے دینا۔ وہ بھائی صاحب جتنے آپ نے زندگی میں دی ہیں بچوں نے بھی اتنے ہی دینے ہیں، آپ فکر نہ کریں، جتنی آپ نے اپنے ابا جی کے لیے دعائیں کی ہیں اس سے تھوڑی کم ہوں گی، زیادہ نہیں ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ آپ نے عمر بھر دنیا داری کے لیے کوشش کی تو نتیجہ سامنے، ادھر آنکھیں بند ہوتی ہیں، ادھر بیٹے ایک دوسرے پہ کیس کرا دیتے ہیں، یہ پلاٹ تو ابا جی مجھے کہہ گئے تھے، یہاں تو کچا رکا میرے پاس بھی ہے، یہاں تو 3 آدمیوں سے پوچھ لیں وہ میرے نام تھے۔ فتنے، فسادات، لڑائیاں اور دنگے۔ خدا را اس حقیقت کو سمجھ کیوں نہیں لیتے کہ دنیا چھوڑ کے جانا؟ اس نظریے کو بھانپ کیوں نہیں لیتے کہ تھوڑے دنوں کے لیے آئے؟ یہ ذہن ہمارا بن کیوں نہیں جاتا؟ رسول کریم نے صحابی کا کندھا پکڑ کے ہلا کے کہا تھا مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، تو یا رسول اللہ حکم فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل او کما قال صلی اللہ تعالی وسلم۔ فرمایا حقیقت پسند رہنا، دنیا میں یوں وقت گزارنا جیسے مسافر گزارتے، راہگیروں کی طرح جینا۔ وہ بھائی صبح سے شام تک کوئی تو کوشش کرو، دنیا چھوڑ کے جانی ہے، مر جانا ہے۔ ہم سے زیادہ بلند پایا لوگ گزرے، ہم سے پہلے جتنے تھے سارے بلند درجات کے تھے، مالی طور پر مضبوط لوگ گزرے، عقلی طور پر مضبوط لوگ گزرے، سرمایہ زیادہ تھا گزر گئے، علم زیادہ تھا گزر گئے، فہم زیادہ تھا گزر گئے، حکمت زیادہ جانتے تھے گزر گئے، دانائی زیادہ جانتے تھے گزر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جناب اسرائیل حاضر ہوئے، عرض کی حضور چلیے اللہ کریم کی بارگاہ سے پیغام اجل آیا۔ حضرت خلیل علیہ السلام عرض کرنے لگے مالک کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کے لیے پیغام اجل بھیجتا ہے؟ تو مالک نے فرمایا کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، تو ملنے کے لیے بلایا ہے تو آئیے نا۔ عرض کی مالک کو پیغام کبھی پہلے آ جاتا تیاری کر لیتے، تو کہا ابراہیم تندرست جسم میں جس دن پہلا درد ہوا تھا تو پہلا پیغام ہی تو بھیجا تھا، سیاہ بالوں میں جس دن سفید بال چمکے تھے تو پیغام بھیجا تو تھا، جس دن سیدھی کمر درد سے تھوڑی جھکنے لگی تھی تو پیغام بھیجا تو تھا۔ یہ پیغام تو یکے بعد دیگرے آتے رہے، آئے پیغام آئے، کبھی دادا کی چارپائی کو کندھا دیا، کبھی دادی کی چارپائی کو کندھا دیا، کبھی رشتہ داروں کے جنازے پڑے، کبھی ماں باپ کے جنازوں کو کندھے دیے۔ وقت تو سارے دیکھے، لیکن کیا خیال تھا صرف انہوں نے دنیا چھوڑنی تھی؟ ہمارا یہاں پکا ارادہ ہے، بہانے بازی کرتے ہیں ہم لوگ، میں بچوں کے لیے کر رہا ہوں۔ جن بچوں کے والدین ان کی پیدائش سے پہلے دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بچے پلا نہیں کرتے، ان کے یہاں رزق نہیں آیا کرتا۔ آپ جائز ناجائز اکٹھا کر رہے ہیں بچوں کے لیے، جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ خدا را اس حقیقت کو سمجھنا، ایسے ہی حقیقت پسندی سے دور نہ ہو جانا۔ موت ہر وقت تلاش کرتی ہے، ڈھونڈ لیتی ہے، ایک ساتھ آگے نہ ایک ساتھ پیچھے، پھر جانا ہے اور بہرحال جانا ہے۔ بھول جاتے ہیں لوگ، نئی دوستیاں بنا لیتے ہیں لوگ، نئے تعلقات بنا لیتے ہیں لوگ، آہستہ آہستہ ہمارے بعد لوگ دوسروں کو قبول کرنا شروع کر لیتے ہیں۔ میں قبرستان جایا کرتا تھا تو پہلے قبروں کے پیچھے زیادہ تر یہی لکھا ہوتا تھا آخری آرام گاہ۔ تو کچھ عرصہ پہلے چند سال ہوئے میں قبرستان گیا تو ایک
कतबे की बैक साइड पे लिखा था, मैं बहुत अहम था, ये मेरा वहम था। वहम था मेरा कि मैं बड़ा अहम हूं, ऐसा कुछ भी नहीं था। किसने कहा है मैं अहम था? कोई भी नहीं, सारे काम चल रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। भाई इस हकीकत को समझो, जाना है और बहरहाल जाना है, और दुनिया को बहरहाल छोड़ना। हकीकत पसंद बने। और ये जो सहारे हमने लिए हुए हैं जानबूझकर झूठ के और डांग टपाओ पॉलिसी के, देखी जाएगी बस ठीक हो जाना है बस थोड़ा, या इससे बाहर आ जाए। अब कितनी को देर, कितना को बचपना, कितना को लड़कपन, कितने को शुगल, कितना को तस्वीरों की दुनिया की जिंदगी, कितना को ख्वाब। मैं एक दोस्त शिकवा करने लगे, कहने लगे थोड़ा सा उलझ गया था, उम्मीद थी मुझे ढेर सारे दोस्त आ जाएंगे और मेरी इस परेशानी में मेरे साथ खड़े हो जाएंगे और मैं निकल जाऊंगा इस परेशानी से। तो मैंने कहा ये तो ख्वाबों की जिंदगी है। जितने लोगों के साथ आप जिंदगी में खड़े हुए उतनों ने आपके साथ खड़े होना था। आप खुद अंदाजा कर लें। हमें बहुत सारी चीजें याद आती हैं जब हमें कोई काम बताता है तो सेम सूरत हाल दुनिया की है। हम हकीकत पसंद नहीं, कहानियों की दुनिया में जिंदा है, रंगों की दुनिया में जिंदा है, तस्वीरों की दुनिया में जिंदा है, लाइक्स और कमेंट्स की दुनिया में जिंदा है, स्टेटस की दुनिया में जिंदा है। हकीकत कुछ और है, अफसाना कुछ और है, ख्वाब कुछ और है, दिन का उजाला कुछ और है। मेरे भाई सफर घर बैठ के मैप पर मापना और है, और सवारी पर बैठकर वो मंजिलें तय करना कुछ और है। याद रखना, घर बैठकर ये कहना कि मैं आया ये और है, और जब पांव में आंवले पड़ जाएं, छाले पड़ जाएं, और जब जहन चकराने लगे और गाड़ियों में बैठते नजरें घूमने लगे, तो उस वक्त मंजिलों का तायुन करना ये कुछ और है। जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। अपनी जिंदगी में हकीकत पसंद बने। कम से कम मैं, कम से कम आप, हम तो इतना सोचें कि यार बस जो असल है उस पर रहें, असल से आगे बढ़ने की कोशिश न करें, वरना फिर जिंदगी हवाओं की नजर हो जाएगी। ख्वाबों में जीने की जरूरत नहीं है। आप आँख खोलें, बेदार हों और बेदारी में जिंदगी गुजारें। आपको लुत्फ आएगा कि जो आप हैं वही आप कर रहे हैं। मैं अल्लाह के हुजूर बड़े दर्द दिल से आज अर्ज गुजार हूँ, ऐ अल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमानों को, पाकिस्तान वालों को अल्लाह हकीकत पसंद कर दे, मेहनत का आदी कर दे, किरदारो अमल को ठीक करने वाला कर दे, आसानी वाला कर दे, शौरी जिंदगी गुजारने वाला कर दे। गुफ्तगू करना, बात करना लोगों का इतना ये खतरनाक मिजाज है। एक जुमला कह के लोग साइड पे हो जाते हैं, बंदा बेचारा सारी रात तड़पता रहता है। एक फिक्रे का तबसरा करके लोग कोने में छुप जाते हैं, और किसी आदमी के लिए वो उसे सूली पे लटका जाते हैं। अपनी जुबान के तीरों से लोग परेशान करते हैं। पहले तो अल्लाह से ये माफी मांगे कि रब इस जुर्म से हमें महफूज फरमाए। कोशिश करें कि आप उस जगह से बचे जहां बातें हो रही हों, तो फटाफट उसका हिस्सा बनने की कोशिश न करें, बल्कि आपके पास जब तक कोई शरई सबूत नहीं है तब तक आप उस बात का हिस्सा ना बने। हमारे यहाँ बात हो रही होती है तो दो चार बंदे दौड़ के ना अपना भी हिस्सा डालते हैं। बल्कि मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात अर्ज करूंगा, बात लंबी होती तब है जब को बंदा दरमियान में कह देता है ना, नहीं तुझे तो थोड़ा पता है, थोड़ा मैं भी करता हूँ। वो कई दफा वादा माफ गवाह बन जाता है, जाके दूसरों को खबर करता है उसने ये कहा है। हालांकि बंदा उससे पूछे कि अगर उन्होंने कहा था तो तू इतना सज्जन था तो वहां जवाब दे के क्यों नहीं आया? तुझे चाहिए था वहीं जवाब देता, वहीं जाके जवाब दे देता। और अब तो लोगों की जुबानें इतनी लंबी हो गई कि वो सहाबा तक चली गई हैं, अहले बैत नबुव्वत तक चली गई। तबसरों के शौक में लोगों ने ये देखा ही नहीं कि मेरी हैसियत क्या है और मैं बात किसकी कर रहा हूँ, मेरी औकात क्या है और मैं तबसरा किस पे कर रहा हूँ। बेबाक होना और बात है और बदतमीज होना, इन दोनों में। अब होता क्या है, हम उसका नफ्सियाती असर लेते हैं।
ہم اس کا اثر لیتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں سارے لوگ ہی کانوں کے کچے ہوتے ہیں, کچھ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں, کچھ تھوڑے کم ہوتے ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں اتنے لوگ فلانے بندے کی بات مانتے ہیں. تو میں نے کہا دنیا میں تو آج بھی کافر زیادہ ہیں, کافر زیادہ ہیں, شیطان کے پیروکار آج بھی. تو زیادہ ہونا کوئی حق کی دلیل ہے ہمیشہ؟ یہ کیا بات ہوئی کہ فلانے کی اتنے لوگ بات مانتے ہیں؟ یہاں تو میں نے یہ دیکھا ہے اس معاشرے میں کہ جھوٹے سے جھوٹا آدمی اس کے بھی فالوور ہوتے ہیں, دغے باز سے دغے باز بندہ اس کے بھی, گویوں کے فالوور, اداکاروں کے فالوور, فلانے کے فالوور. اس کا یہ تو بھائی انسان کا مزاج ہے, ہر بندہ کانوں کا کچا ہے, کوئی تھوڑا زیادہ کچا ہے, کوئی تھوڑا کم کچا ہے. تو باتیں تو ہوگی, لوگ منہ میں زبان رکھتے ہیں تو گفتگو تو کریں گے. اب یہ اثر لینے والے پہ ہے کہ وہ اس کا اثر کس طرح کا لیتا ہے. ہمارے ہاں بڑے بڑے سمجھدار لوگ نفسیاتی ہو جاتے ہیں, بڑی بڑی سمجھدار خواتین نفسیاتی ہو جاتی ہیں. میری ساس باتیں کرتی ہے, میری نند باتیں کرتی ہے, مجھے فلانا باتیں کرتا ہے, مجھے فلانا. بھائی باتیں, جس کے منہ میں زبان ہے اس نے بات تو کرنی ہے. اب آپ نے کیوں یہ دعویٰ کر لیا ہے کہ آپ اتنے اونچے چلے جائیں کہ آپ کو بات ہی کوئی نہ کرے؟ کیا حرج ہے اس میں؟ اگر کوئی آپ کو بات کر دے تو کیا ہے, ہم کسی نے کر لی تو پھر کیا ہوا؟ اس کا اتنا اثر قبول کرنا کہ ساری رات سونا ہی نہ, پریشان ہو جانا. اور بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں اتنی باتیں نہیں ہوتی جتنی انہیں ٹینشن ہوتی ہے. یعنی وہ دو بندے کونے میں کھڑے ہیں تو میری ہی بات کر رہے ہیں. او بھائی تو اتنا اہم نہیں ہے, انہیں کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے, تیری بات ہی انہوں نے کرنی. بلا وجہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا اہم آدمی ہوں, وہاں بھی مجھ پہ تبصرہ ہو رہا ہے, یہاں بھی ہو رہا ہے. اس پہلو سے باہر آئیں, اس کمپلیکس سے نکل آئیں. ابن حزم کہتے ہیں کہ مصر میں ایک تاجر بڑا کامیاب ہو گیا تھا, بڑا کامیاب تاجر ہو گیا. تو زندگی میں جتنے لوگ بھی کامیاب ہوتے ہیں ان سے حسد ہوتا ہے. اس سے بھی اس کے ارد گرد کے لوگوں نے حسد شروع کیا. اب تاجروں نے پلاننگ کی کہ اسے خراب کیسے کرنا ہے. وہ ایک دن اپنے گھر سے نکلا, سفید کرتا سفید پگڑی باندھ کے باہر. اب 5-6 لوگوں نے پہلے سے منصوبہ بندی کی ہوئی تھی. ایک صاحب اسے ملے, کہنے لگے ماشاءاللہ آج تو سفید کرتے پر سبز امامہ, سبز پگڑی بڑی ہی اچھی لگ رہی ہے. تو ہنس کے کہنے لگا لگتا ہے آپ سو کے اٹھ کے آئے ہیں, پگڑی تو میری سفید ہے. اس نے کہا چلو پگڑی تو سبز ہی ہے, باقی آپ نہیں مانتے تو آپ کی مرضی. وہ آگے بڑھا. تو اب کیونکہ پلاننگ تھی تو ایک شخص اور ملا. اس نے کہا کیا بات ہے, سفید کرتے پر آپ کا پیلے رنگ کا امامہ کیا جچتا ہے. اس نے کہا یار تو خدا کا خوف کر. ہنس کے کہا کیا ہو گیا, تیری اینک کا نمبر تو نہیں تبدیل ہونے والا ہوا؟ اور بھائی میں نے تو سفید کرتا اور سفید ہی امامہ باندھا ہے. اب 2-3 لوگوں کی دفعہ تو وہ مسکرایا, لیکن وہ ڈھیر سارے لوگوں نے منصوبہ بندی کی تھی. وہ جب چوتھے کے پاس گیا تو اس نے بھی کہا کہ کیا بات ہے سفید کرتے پر پیلے رنگ کے امامے کی. اس نے کہا پیلا کہاں ہے. اب وہ غصے ہونے لگا. اب وہ چھٹے کے پاس گیا تو اس نے کہا جناب کیا بات ہے سفید کرتا اور کالا امامہ. اب وہ غصے میں اتنا باولا ہوا کہ پہلے ہنسا پھر رویا, پھر اسے سمجھ نہ آئی کہ دکان کا تالا کس چابی سے میں نے کھولنا ہے. بس وہ شام ہوئی تو اس بیچارے کو بچوں نے روڑے مارنے شروع کر دیے. وہ اتنی تکلیف میں آ گیا کہ لوگ اسے پاگل کہنے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ منصوبہ بند, افواہ تھی نا کہ میری طبیعت خراب ہے, تو لوگوں نے حال پوچھ کر بیمار کر دیا. لوگوں کی باتیں, لوگوں کے تبصرے, لوگوں کے کومنٹس. بولے امام شافعی فرمانے لگے لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں, یہ روڑوں کی طرح ہوتی ہیں. اگر انہیں کمر کے اوپر رکھ لو گے نا تو یہ تمہاری کمر توڑ دیں گی, اور اگر تم ان کو اپنے پیروں کے نیچے رکھ لو گے تو تمہارا قد اونچا ہو جائے گا. بس دنیا میں وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں جو لوگوں کی باتوں کو کندھوں پر سوار کر لیتے, جو پیروں کے نیچے رکھے, جو پاؤں کے نیچے رکھے ان کا قد. وہ پرانے زمانے میں نا عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بیل گائے گر گئی تھی کنویں کے اندر. تو اب وہ لوگ اس کو نکال تو نہیں سکتے تھے, تو انہوں نے اس طرح کیا کہ مٹی ڈالنی شروع کر دی کہ اب بدبو آئے گی, پریشانی ہوگی, تو اس کو بند کر دیتے ہیں اندر ہی کنویں کو, کنواں نئی جگہ پہ کھود لیتے ہیں. انہوں نے جب اس کے اندر مٹی ڈالی نا تو وہ گائے جو تھی وہ مٹی جھاڑ کے تو مٹی کے اوپر آ گئی. انہوں نے پھر مٹی ڈالی تو وہ تھوڑی اور اوپر آ گئی.
اور مٹی ڈالی تو اور وہ مٹی ڈالتے گئے اور گائے وہاں سے کنویں سے باہر آ گئی. لوگوں نے دفن کرنا چاہا, وہ باہر نکل آئی. او میرے بھائی, لوگ بھی اپنی باتوں میں دفن کرنا چاہتے ہیں, لیکن یاد رکھنا جو چمکنے والے تھے وہ چمکتے ہی رہے. جن کو اللہ نے عزت دی تھی ان کی گھٹائی کوئی نہیں سکا. اتنی لمبی زبانیں کھول کے لوگوں نے صحابہ کے بارے میں باتیں کی. باتیں ہو رہی ہیں. لوگ جن کو دبانا چاہتے تھے, آج نہیں صوفیاء کی مخالفت شروع ہوئی, ان کے زمانے میں بھی ہوئی. ان کے دور میں ان کے خلاف کتابیں لکھی گئیں. لکھنے والے خدا جانے کہاں ہیں, اور داتا صاحب ہو رہی ہے, خواجہ صاحب ہو رہی ہے. حضور غوث اعظم کے ان کے زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ بڑی خوشی سے لوگوں نے آگے بڑھ کے پھول ڈالے ہوں. ان کے دور میں باقاعدہ جتھے تیار ہوئے, جتھے, اور پورا کام کیا گیا. اور ویسے بھی اگر کوئی شخص آپ کا مخالف ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو چمکنے کا مزہ کیسے آئے گا؟ کوئی تو مخالف ہو نا, کوئی تو ہو نا جو کوئی بات کرے. دیکھیں نا, اگر اندھیرا نہ ہو, رات نہ ہو, تو بلب کی کوئی اہمیت رہ جائے گی؟ یہ چمکتا ہی تب ہے جب اندھیرا زیادہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں اندھیرا ہو گیا, اور بھائی تجھے چمکنے کا موقع دیا ہے اندھیرے نے, تجھے اس نے عروج دیا. تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو باتوں سے پریشان نہ ہو. میں نے کہا کہ اگر آپ باتوں کا پہاڑ بنا کے اوپر سوار ہو جائیں گے نا تو قد اونچا کریں گی باتیں. جو بندہ ڈسکس ہونے لگ جاتا ہے وہی تو مشہور ہوتا ہے, اسی کی تو بات ہوتی ہے. دیکھیں کیا ہوتا تھا بھلا مکے میں. کوئی بندہ باہر سے آتا تو ابو جہل اسے کھڑا کر کے کہتا حضور کے پاس نہ جانا. تو کہتا پتہ تو کروں بھلا نبی پاک کے پاس کیا ہے, پتہ تو کروں بھلا حضور کے پاس کیا ہے. تو جن سے تعارف نہیں ہونا تھا وہ بھی تعارف کرا رہے تھے رسول پاک کا. تو اس لیے باتوں سے گھبرا جانا. ہاں, ایک بات ہمیں کتاب و سنت میں ملتی ہے, اس پر ضرور غور کریں. تہمت والی جگہ سے بچیں, تہمت کا موقع نہ دیں. مطلب بلا وجہ ہی اپنے لیے بحث کا دروازہ کھولنا یہ درست نہیں ہے. اپنے لیے ہم نہ دروازے کھول لیتے ہیں بحث کے, مفت کی بحث ہو رہی ہے, فلانا بھی ڈسکس کر رہا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سب کی سمجھ کی نہیں ہوتی, وہ سب کے سامنے ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہوتا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے نبی پاک علیہ السلام نے علم کی 2 تھیلیاں دی ہیں, میں نے ایک کھولی ہے تمہارے سامنے, ایک کھولی ہے, دوسری نہیں کھولوں گا. اس لیے کہ ہر بندے کو بات اس کے ظرف کے مطابق کرنی چاہیے. تو موقع نہ دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے اپنی, یہ بخاری میں موجود ہے, فرمایا اس نے اپنی عزت اور اپنی جان کو محفوظ کر لیا جو فتنے والی جگہ سے بچ گیا. جہاں تہمت لگ سکتی ہے اس جگہ سے بچیں. جان بوجھ کے لوگوں کو موقع نہ دیں باتیں کرنے کا, جان بوجھ کے موقع نہ دیں. جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے, حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اجازت مانگی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اجازت دے دیں, میں عبداللہ بن ابی سلول کی گردن اڑا دوں. یہ منافق بار بار آڑے آتا ہے, بار بار تکلیف دیتا ہے, آپ مجھے اجازت دیں میں اسے قتل کر دوں. اب وہ چونکہ کلمہ پڑھتا تھا, ساتھ تو رہتا ہی تھا نا, بہت سارے لوگ اسے مسلمان جانتے تھے. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے اجازت دے دیں, یہ ترمذی میں موجود ہے, یعنی آپ اس جگہ سے بچیں جہاں تہمت لگ سکتی ہے, جہاں بلا وجہ کسی شخص کو شر پھیلانے کا موقع مل سکتا ہے. یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں عبداللہ بن ابی سلول کی گردن اڑا دوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اگر میں تمہیں ایسا کرنے کی اجازت دوں گا تو لوگ کہیں گے کہ وہ اپنے قریبیوں کو انہوں نے مروانا شروع کر دیا ہے, ساتھ والوں کو ہی مروانا شروع, لوگ تو اسے مسلمان سمجھتے ہیں. تہمت والی جگہ سے. بلکہ بخاری شریف میں اسی طرز کا ایک اور پیغام بھی ہمارے لیے موجود ہے. یہ جو حرم شریف آج ہمارے سامنے ہے نا, بیت اللہ شریف, اس میں ایک پیچھے مقام ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے. یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جب قریش مکہ نے اسے تعمیر کیا نا دوبارہ سے, تو انہوں نے چندے کا کوئی اس طرح کا مزاج بنایا تھا کہ اس بندے سے پیسے لینے ہیں جس کے بالکل ہی جائز ہو. اس ترتیب سے انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی کہ پھر وہ ساری تعمیر نہ کر سکے, حتیم باہر رہ گیا.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، بخاری میں موجود ہے، حضور فرمانے لگے عائشہ اگر تمہاری قوم جاہلیت کے قریب نہ ہوتی، کیونکہ ابھی قریب جاہلیت چھوٹی ہے نا، ابھی لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا ہے، فرمایا اگر یہ جاہلیت کے قریب نہ ہوتے تو میں کعبے کو انہی بنیادوں پر دوبارہ بنا دیتا جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن چونکہ یہ جاہلیت کے قریب ہیں، ان کی سمجھ میں چیز نہیں آئے گی، یہ شک میں پڑ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، لہذا میں یہ کام نہیں کرتا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے بعض سادہ لوگ ابہام کا شکار ہوتے ہیں، ابہام کا۔ ہمارے علماء نے اس طرح کیا کہ بڑے طے کر کے عقائد کے عنوانات امت تک پہنچائے۔ ہر آدمی ہر شعبے کا اسپیشلسٹ نہیں ہوتا، بہت سارے لوگ باتیں مریض کے سامنے کرنے والی نہیں ہوتی، وہ صرف لواحقین کو بتانے والی ہوتی۔ پھر کچھ لوگ اور آئے جنہوں نے کہا کہ ہم تو ایفیشنسی دکھائیں گے، کچھ خاص ہر بات کھول کر لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ تو اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ سادہ لوگ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، وہ پھر جب کہتے ہیں ہر چیز ڈسکس کر لینی چاہیے تو پھر باتیں دور نکل جاتی ہیں۔ پھر لوگوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی اجتہادی خطاؤں کو ڈسکس کرنا شروع کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اگر حضرت آدم یہ لفظ کہیں تو ان کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی غلام اور امتی اور بیٹا اٹھ کے یہ لفظ کہے تو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو میرے عزیز ایسے کام نہ کریں جس کی وجہ سے بلا وجہ بحث کر۔ ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو شوق ہے خبروں میں رہنے کا، وہ ایسی باتیں چھیڑتے ہیں جن سے نا وہ خبروں میں رہ سکیں۔ میں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں جی میں نے کوئی انوکھی بات کرنی ہے۔ بھئی انوکھی بات کرنے سے بندہ مشہور تو ہو جاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں مشہور ہی وہ ہوتا ہے جو دوسروں سے ذرا ہٹ کے بات کرے، انوکھی کرے۔ وہ ہمارے لطیفہ لکھا ہے نا، ایک اہل عرب کا، ایک ہجا نام کا عربی کا ایک لطائف سنانے والا شاعر ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ایک شخص نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا گدھا کھانا جائز ہے۔ تو بڑے بڑے علماء اس کے گھر چلے گئے کہ بھئی کوئی دلیل، کوئی جزیہ، کوئی کہاں سے، کوئی کتاب، کوئی حوالہ، کوئی شے۔ اس نے کہا روز آؤ گے ایک بندے کو بتاؤں گا، کٹھا اسٹیج لگاؤ، ایک کی دفعہ حوالے دیتا ہوں، روز نہیں دیے جاتے۔ وہ سٹیج لگ گیا، دنیا جمع ہو گئی، جنہوں نے کبھی ٹائم نہیں نکالنا، تو یہ ذرا انوکھی بات جو کر رہا تھا، تو سارے لوگ آ گئے۔ تو وہ سٹیج پہ چڑھا تو کہنے لگا مجھے جانتا کوئی نہیں تھا، چلو اب بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، اب قیامت تک کہو گے تو صحیح نا، اس مولوی دے گھر جنہیں ایک بار آنکھیں نہیں سی گدھا کھانا جائز ہے، چلو بدنام جو ہوں گے تو کیا۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہیں بدنام، پر چلو نام تو ہو گیا نا، بدنامی صحیح، شرارت صحیح، شیطانیت صحیح، لیکن نام تو ہو گیا۔ تو اس لیے کوئی ایسا انوکھا کام جس سے لوگوں کی، میں آپ سے بڑی گزارش سے عرض کروں، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نا، لالٹین کے اندر مٹی کا تیل جلایا جاتا ہے ہمارے ہاں، تو مٹی کا تیل ظاہر ہے اس سے بدبو آتی ہے، تو مسجد میں وہ جلانا جائز نہیں تھا۔ تو ایک صاحب ارنڈی کا تیل لائے، وہ خوشبو والا ہوتا ہے، وہ لا کے انہوں نے نا اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو لالٹین میں ڈال کے دیا اور کہا کہ یہ مسجد میں اس کو جلاتے ہیں چونکہ اس کے اندر سے خوشبو آتی ہے، بدبو نہیں آتی۔ تو وہ جو شرعی عذر ہے نا، حضور نے فرمایا کہ جمعے والے دن غسل کر کے آؤ تاکہ کسی کے پسینے سے ایک دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ کچا لہسن پیاز کھا کے مسجد آنا اس لیے منع کر دیا گیا کہ منہ کی بدبو سے تکلیف ہو، تو مسجد میں کوئی ایسی چیز جو بدبو کا باعث بنے منع ہے۔ اب انہوں نے وہ تیل لا کے لالٹین میں ڈالا جس سے خوشبو آتی تھی اور لالٹین بھی روشن ہوتی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس خادم سے فرمانے لگے کہ اب لوگ تو آئیں گے نا، تو ہمارے علاقے میں تو ساری دنیا مٹی کے تیل سے ہی چلاتی ہے، تو اب آپ نے ایک خوشبو والا تیل لا کے ڈال تو دیا ہے اس کے اندر لالٹین میں، پر یہ لوگوں کو بتائے گا کون کہ یہ تیل وہ نہیں ہے؟ لوگ تو یہاں سے دیکھ کے جائیں گے اور جا کے کہیں گے کہ اتنے بڑے عالم کی مسجد میں اگر جل رہا ہے تو ہم کیوں نہ جلائیں۔ تو فرمانے لگے وہ شخص کے حضور پھر حال کیا ہے؟ فرمانے لگے آپ فرضوں کا سلام پھیر کے دعا سے پہلے لالٹین کے پاس کھڑے ہو جائیں اور جو بندہ گزرے اسے بتاتے جائیں کہ یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل۔ ہر شخص کے ذہن تک بات اتر جائے تاکہ لوگ کسی ایسی چیز کا شکار نہ ہو جائیں
جس سے کہ ان کے مزاج میں کوئی غیر شرعی چیز عروج پکڑ لے، تو میرے عزیز ہم نہ کچھ بدگمانیاں لوگوں کے اندر لوگ ڈالتے ہیں۔ ہمارے ہاں بالخصوص پاکستان میں جب سے سیاسی فرقہ واریت شروع ہوئی ہے، سیاسی، ہماری قوم کا مزاج اتنی بری طرح خراب کیا گیا ہے۔ ہمارے نوجوان بچے جو بڑے سنجیدہ پڑھے لکھے، ان کی گفتگو اپنے سیاسی مخالف کے بارے میں اتنی لوز کر دی گئی ہے، اتنی کمزور کر دی گئی، اتنی خوفناک کر دی گئی ہے کہ اس طرح تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ مزاج جو لوگوں کو دیا جا رہا ہے، قومیں اپنے اخلاق کے طور پر زندہ رہتی ہیں، بد اخلاقیاں کبھی بھی انسانوں کو اونچا کر سکتی، پیچھے رہ جاتے ہیں لوگ۔ تہذیب کسی سوسائٹی کا حسن ہوتا ہے، اور اگر ایک سیاسی مخالف کے لیے آپ کا یہ والا مزاج بن جائے، اپنے سیاسی قد کو اونچا کرنے کے لیے آپ ان چیزوں کا سہارا لیں، یہ درست نہیں ہے۔ اخلاقی رویے میں کہوں گا کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستگی ہے وہ 100% رکھے جو اس کی سمجھ میں آتی ہے، لیکن اپنے اخلاقی مزاج کو کبھی کمزور نہ ہونے دے، اخلاقی رویہ کبھی کمزور نہ ہونے دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، وہ وہی باتیں کر سکتے تھے جو ان کے مزاج کی تھیں، جو آج تک لوگ کسی بھی دیندار کے بارے میں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے وہی باتیں آ کے کی تھی جناب ابو طالب کے ساتھ۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر معاذ اللہ ان کو دولت چاہیے تو ہم دیتے ہیں۔ بڑے سے بڑے مخلص آدمی پر آج لوگ دعویٰ نہیں کرتے کہ دولت کے لیے لگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا دولت چاہیے تو دیتے ہیں، اگر کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کرا دیتے ہیں، سرداری چاہیے تو دے دیتے ہیں۔ اب یہ سوچ ہی اتنی ہے، اس سے آگے جاتی نہیں۔ وہ معاذ اللہ حضور کے بارے میں اور بھی باتیں کرتے، یہ شاعر ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ فلاں ہیں، لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی ان کی ذاتی زندگی کو ڈسکس نہیں کیا، کبھی نہیں کیا۔ ابو جہل شراب پیتا تھا، لیکن حضور نے کبھی سوسائٹی میں یہ بات لوگوں کے سامنے بیان نہیں کی۔ وہ لوگوں کے پیسے دبا لیتا تھا، کئی جگہوں پہ حضور نے پیسے نکلوا کے دیے، لیکن جگہ جگہ گلی گلی کھڑے ہو کے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ اس طرح کا ہے۔ آپ اپنے مخالفین کے بارے میں ضرور کلیم کریں، ثبوت کے ساتھ ضرور بات کریں، یہ ضروری ہے، لیکن آپ کا رویہ اتنا گرا ہوا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ قوم تو اخلاق سے ہٹ گئی ہے۔ آپ اختلاف کریں، لیکن اختلاف کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ اس ادب کے دائرے کے اندر رہ کے صحابہ کے بیچ بھی رائے کا اختلاف ہو جاتا تھا، ہو جاتا ہے، ہو جایا کرتا ہے۔ حضور اس اختلاف کو قبول کرتے، بھئی ہو جاتا ہے رائے کا اختلاف اپنوں میں، لیکن اس کے اندر انسان توہین پہ اتر آئے، اس کا لہجہ اس طرح کا ہو جائے جس طرح کی بازاری گفتگو کی جاتی ہے، تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تربیت کا فقدان ہے۔ یہ لہجے باوقار لوگوں کے نہیں ہوا کرتے۔ لہجے کو کبھی برا نہ ہونے دیں، انداز کو۔ لوگ آپ کو چھیڑیں گے، اپنی جگہ پہ کھینچ کے لانے کی کوشش کریں گے، بڑا کچھ لوگ کریں گے، لیکن آپ اپنی جگہ سے آپ تبدیل نہیں ہوں گے۔ آپ کہیں گے یار میرا ایک معیار ہے، میری ایک حیثیت ہے، میں اپنی حیثیت چھوڑ سکتا؟ میں اپنی حیثیت نہیں چھوڑ سکتا۔ ہر بندے کو آپ ڈسکس کریں گے، تو تہمت والی جگہ سے ضرور بچے، بدگمانی سے ضرور بچے، لیکن ہر شخص کو اس کے معیار کے مطابق ادھر کا جواب دینا یہ باوقار لوگوں کا سٹیٹس نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں جا بات کر، جا کے تو کون ہوتا ہے تیری بات کریں، اب ہم ہر شخص کے منہ لگیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ کی اہلیہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھی۔ رات کا وقت تھا، حضور گزر رہے تھے، تو صحابہ کچھ کھڑے تھے، تو حضور نے ایک کو بلا کے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، صفیہ ہے۔ عرض کرنے لگے حضور مجھے میری ماں روئے، میں کوئی آپ کے بارے میں بدگمانی کرتا؟ تو حضور نے جواب میں کیا کہا؟ محبوب فرمانے لگے جس طرح رگوں میں خون گردش کرتا ہے نا، شیطان بھی اسی طرح ہی گردش کرتا ہے۔ گویا حضور بتا رہے ہیں کسی وقت بھی بدگمانی پیدا کر دیتا ہے۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہا ہوں، میری بیوی ہے۔ اور نبی پاک کا یہ طریقہ ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمال آدمی حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضور نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سیکھا کرو، یہ اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا درخت پہ چڑھ کے ذرا میرے لیے مسواک تو اتار دو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں پتلی پتلی تھی، ٹانگیں پتلی تھی، وہ درخت پہ چڑھے، ہوا چلی،
تو کپڑا تھوڑا ہٹ گیا تو بعض لوگ ان کی پتلی پنڈلیوں کا مذاق اڑانے لگے، معاذ اللہ، دیکھو کیسی باریک باریک پنڈلیاں ہیں، کیا انداز ہے۔ اب حضور بیٹھے ہیں نا، تو انہوں نے جو بات کی تھی وہ بات بھی درست تھی، پنڈلیاں واقعی پتلی تھی، اور کوئی بھی اس انداز میں دیکھتا تو شاید مسکراتا۔ جب انہوں نے کہا نا دیکھو پتلی پنڈلیاں، تو حضور نے ہمارے لیے طریقہ کیا چھوڑا، ہمارے لیے سیرت کیا چھوڑی۔ حضور سید عالم فوراً ارشاد فرمانے لگے، نبی پاک فرمانے لگے چپ کرو، تم میرے عبداللہ کی پنڈلیوں کو پتلا پتلا کہہ رہے ہو نا، قیامت کے دن جب میزان لگے گا اور ان پنڈلیوں کا تمہیں وزن پتا چلے گا، پھر پتا چلے گا میرے عبداللہ کی شان کیا ہے۔ یہ بڑی وزنی پنڈلیاں ہوں گی، جب ان کا میزان پر وزن تلے تو آپ دفاع کریں۔ بہت سارے باتیں کرنے والے وہیں رہ جاتے ہیں اور کام کرنے والے کہیں کے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ باتیں کرنے والوں میں سے نہ ہو، کام کرنے والوں میں سے ہو۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔